بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ایک دفعہ پھر سے اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، اور یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس کا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوں بڑی بے صبری سے، بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ اور اسی رمضان کے خوبصورت موقع پر آج ہم نے محمد حسن الیاس بھائی کو روزے کی حالت میں زحمت دی ہے، اور یہ آج ہمارا پروگرام آسک حسن الیاس سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ ہوگا، جہاں پر آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ براہ راست حسن الیاس بھائی سے سوال کر سکیں اور حسن بھائی اس کا قرآن و سنت میں جواب دیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ حسب معمول پینل میں موجود ہیں حسن بھائی۔ سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام برادرم، بہت شکریہ آپ کا، اللہ کا بہت شکر ہے، امید کرتا ہوں آپ کے بھی خیر عافیت ہوگی۔ جی حسن بھائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہر طرف اس کی رونقیں دیکھی جا سکتی ہیں، اور آج حسن الیاس سیریز کا بھی یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جو رمضان میں ہونے جا رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مختصراً اس بابرکت مہینے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کریں کہ کیسے ہم اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق عبادات کے ساتھ یا پھر باقی طریقوں سے مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، بطور انسان کے جب میں دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو میرے سامنے کچھ بہت ہی بنیادی نوعیت کے ایسے وجودی حقائق ہوتے ہیں کہ جن کا انکار علم اور عقل کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سب سے بڑی اور پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں اور اپنے گرد و پیش کی کائنات پہ غور کرتا ہوں۔ دونوں پر غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے ہر اس شخص پر جو کسی خارجی تعصب کے بغیر اپنی فطرت سلیمہ کی روشنی میں اس وجودی حقیقت پر غور کرتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں، میرا وجود اس کی شہادت دیتا ہے، میرے گرد و پیش کی کائنات اس کی شہادت دیتی ہے۔ اگر میں بنایا گیا ہوں، مخلوق ہوں، تو اس سے ایک آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا خالق کون ہے؟ اب خالق کی تلاش کا یہ سفر ہے جس میں انسان سرگردہ ہو جاتا ہے۔ وہ جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے تو اس کو مختلف جوابات ملتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کائنات کو ہی اس تخلیق کا خالق قرار دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس جستجو میں سرگرداں ہونے کے بعد اپنی روحانی سفر کی معراج کی تسکین کو اس سوال کا جواب قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک الوہی دعوت کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والی روایت کے علمبردار بن کے خدا کے وجود کا ہمیں تعارف کراتے ہیں۔ یہ جو تیسرا ذریعہ ہے یہ اصل میں انبیاء کا ذریعہ ہے۔ زمین پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے فرستادہ، منتخب، چنیدہ، برگزیدہ لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے، ہم اس کی بات تم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو تمہاری فطرت کے سوالات ہیں، جو وجودی حقائق کے پلازیبل نتائج ہیں، اس کی پوری خبر ہم خالق سے لے کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ انبیاء کی یہ خبر ہے جو ہمیں خدا کا حقیقی تعارف کراتی ہے۔ جب ہم اس خبر پر اطمینان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ مان کر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ ناگزیر لوازم اور تقاضے ہیں جو پھر میرے وجود سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں بندہ ہوں، مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں، اور میرا کوئی خالق ہے اور اس خالق کا تعارف مجھے انبیاء علیہ السلام نے کروا دیا ہے، تو اب اس خالق کے ساتھ میرے کچھ رشتے پیدا ہوں گے، کچھ تعلقات پیدا ہوں گے، کچھ تقاضے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں تو خالق کے ساتھ ایک بندے کے، ایک مخلوق کے بحیثیت ایک باشعور انسان کے جو ریلیشن اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ 3 ہی نوعیتوں کے ہیں۔ پہلا تقاضا پرستش کا ہے، دوسرا اطاعت کا ہے، اور تیسرا نظر کا ہے۔ ہم جس وقت کسی کو خالق مانتے ہیں تو ماننے کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم خالق کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں، اس کو مانے کہ وہ خالق ہے، اسی کی پرستش ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کے سامنے جھکا جائے گا، اور
اسی کو یہ باور کروایا جائے گا کہ ہم روئے زمین پر اس کے علاوہ کسی دوسری ہستی کے ساتھ اپنے اس تعلق کی نوعیت کو قائم نہیں کرتے۔ اس سے عبادات کا پورا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اسی پرستش کی علامت۔ ایک بندہ مومن ایک عبد اپنے معبود کے ساتھ، ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اس کے سامنے جھک کر، اس کے سامنے عجز و ندامت کے آنسو بہا کر، اس کے سامنے قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور خالق کائنات کو بھی یہ سمبولک میسج دیتا ہے کہ میں روئے زمین پر صرف ایک ہستی کی پرستش کروں گا، اور وہ تو ہے۔ تیرا کوئی ہمسر، تیرا کوئی ہم پلہ، تیرا کوئی ساجی، تیرا کوئی سبارڈینیٹ، کوئی دنیا میں ایسا تیرا شریک و سہیم نہیں ہے جو خلق میں یا تدابیر امور میں تیرا معاون ہو۔ تو اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، بہمتا ہے۔ تو یہ پہلا تعلق ہے جو ایک بندہ مومن کا، جو ایک عبد کا اپنے معبود کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، گویا اس کی پرستش کی جائے گی۔ جو دوسرا تعلق ہے وہ تعلق اطاعت کا ہے، یعنی اگر وہ خالق ہے تو ظاہری بات ہے وہ حی و قیوم خالق ہے، اس کی کچھ منشا ہوگی، کچھ خواہشات ہوں گی، کچھ انسٹرکشن اور آرڈرز ہوں گے، اس کا کوئی کوڈ اور کنڈکٹ ہوگا جس کے مطابق وہ اپنے بندوں کو چلانا چاہتا ہے۔ خالق کائنات یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان کا نتیجہ اور جزا و سزا مرتب ہوگی، اب اس جزا و سزا میں نے کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے خدا کی منتخب کردہ امت میں اگر میں پیدا ہوا ہوں تو میرے لیے اس کے کچھ شریعت کے تقاضے ہوں گے جو مجھ سے متعلق ہوں گے، وہ اوامر ہوں گے، وہ نواہی ہوں گے۔ اللہ چاہتا ہوگا میں یہ کروں اور اللہ یہ چاہتا ہوگا میں یہ نہ کروں۔ تو اب اگر میں عبد ہوں تو اپنے معبود کے اوپر ایمان کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، گویا اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کروں، گویا میں اس کی اس اتھارٹی اور فیصلہ کن حیثیت کو اپنی زندگی میں مانوں کہ وہ ہے جو میرے لیے حرف آخر اور قول فیصل کی صورت میں یہ فیصلہ کر کے دنیا میں بھیجے گا کہ میں نے کن چیزوں پر کیسے عمل درآمد کرنا ہے۔ میرے فطرت کے اندر جو روشنی موجود تھی، جو فجور اور تقوی کی رمق موجود تھی، اس کی تفصیلات کو اگر اس نے پیغمبر کے ذریعے اور قرآن و سنت کے ذریعے شریعت میں ڈھال دیا ہے تو اب اس کی اطاعت مجھ پر لازم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے وجود سے کسی چیز کی نظر کرتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، تو وہ خالص اسی ذات بات کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ صرف خدا کی نظر کسی چیز کو کیا جائے گا تو آپ یہ دیکھیے اس سے قربانی وجود پذیر ہوتی ہے، جو اطاعت کا جذبہ ہے اس سے روزہ وجود پذیر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو پرستش کا جذبہ ہے اس سے نماز وجود پذیر ہوتی ہے۔ تو بندہ مومن کی حیثیت سے یہ وہ جہاد ہیں جن سے ہم خالق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ان تمام رشتوں کا جو مقصد ہے، جو حقیقت ہے، جو منتہا ہے، جہاں تک پہنچانا مقصود ہے، جو منزل ہے، وہ یہ کہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ پاکیزگی پھر میں انسان ہوں تو کچھ جہاد سے ہوگی، وہ میرے علم و عمل کی پاکیزگی ہے، میرے خور و نوش کی پاکیزگی ہے، میرے بدن کی پاکیزگی ہے۔ یہ جو عبادات ہیں یہ اسی پاکیزگی پر قائم رہنے اور اس کے بڑھانے کی مہمیز بنتی ہیں۔ دیکھو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ جو نماز ہے یہ تمہیں فواحش اور منکرات سے روک دیتی ہے، یہ جو روزہ ہے یہ اس لیے تمہیں رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم حدود آشنا بنو، اور یہ جو نظر ہے یہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچاتی، بلکہ وہ جو تمہارے دل کے اندر پنہاں جذبہ ہے کہ اللہ کے اذن پر اگر جان قربان کرنے کا بھی موقع آتا ہے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، یہ علامتی طور پر ایک جانور کی جان ہم خدا کی نظر میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو عبادات کا نظام ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن، پاکیزگی علم و عمل کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے رویوں کی، ہمارے معاملات کی، اسی طریقے سے ہمارے خور و نوش کی اور ہمارے بدن کی۔ یہ پاکیزگی ہے جس کو مذہب آپ سے چاہتا ہے، اور کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے امتحان کے نتیجے میں جو جزا و سزا کا
ایک منصوبہ مرتب کیا ہے، اس میں وہ پاکیزہ لوگوں کو اپنی جنت کا ابدی شہری بنانا چاہتا ہے۔ خدا خلاق ہے، خدا لم یزل ہے، خدا کا کوئی ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر قیود میں بندھا ہوا وجود نہیں ہے، وہ ان سب سے آزاد ہے۔ یہ خدائی بے انتہا ہے۔ اس بے انتہا خدائی کے اندر خدا تعالیٰ انعام کے طور پر ایک حصہ انسانوں کو منتقل کر دیتا ہے کہ ان کو جنت میں حیات جاودہ ملے گی، نہ ان کا اندیشہ ہوگا، نہ مستقبل کا غم۔ اس میں وہ شریک کرنا چاہتا ہے، گویا اپنی جو بادشاہی ہے اس کے اندر ایک بندہ مومن کو انعام کے طور پہ شریک کرنا چاہتا ہے۔ تو اب خدا ہے، خدا کتنا منزہ ہے، کتنا ستودہ صفات ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ ان بندوں کو اس میں شامل کر لے کہ جن کے دلوں میں پاکیزگی کا شائبہ نہیں ہے۔ تو مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ بنیں، عبادات یہ چاہتی ہیں کہ ہم پاکیزہ بنیں۔ اگر ہم ان سب پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور وہ جو نتیجہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات محض رسوم اور آداب بن کے رہ گئے ہیں، اور ایسی عبادات کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ جن عبادات سے جو مقصد حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ مذہبی اور الہامی روایت کی ماضی کی تاریخ پہ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت مذہبی ذہن دین کی اس اصل اورینٹیشن کو تبدیل کر کے آخرت کے بجائے دنیا پر متوجہ کر دیتا ہے، تو یہ پورا کا پورا جو عبادات کا نظام فکر ہے یہ اپنی اصل سے کٹ کے بے روح ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، پھر دل لگتا ہے نظام مصطفیٰ کے قیام میں، پھر دل لگتا ہے غلبہ اسلام کی جدوجہد میں، پھر دل لگتا ہے خلافت اسلامیہ کے احیاء میں، اس لیے کہ وہ ٹینجیبل مقاصد ہیں جو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھیے عصر حاضر کے اندر اس پس منظر میں وجود پذیر ہونے والی ایک پوری کی پوری تحریک کے جو بانی کا نظریہ تھا، اس کو ایک شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا: میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی نمازی تو مجھے ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے پاکیزگی کے لیے، لیکن اس عبادت کا پورا جو اورینٹیشن تھی وہ تبدیل ہو کر کیا ہو گئی؟ دین کی سرفرازی۔ میں نمازی کیوں ہوں؟ اس لیے کہ تیرے دین کی سرفرازی ہو۔ تو گویا دین کی سرفرازی اصل مقصود ہے۔ نماز کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ دین کی سرفرازی نہیں کر رہے، یا غلبہ دین نہیں کر رہے، یا غیر مسلموں کی حکومت کا خاتمہ نہیں کر رہے، یا صالحین کو دنیا کا اقتدار منتقل نہیں کر رہے۔ اس سے اورینٹیشن چینج ہو گئی۔ جب اورینٹیشن چینج ہو گئی تو عبادت کا جو مقصود تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب عبادت کا مقصود ختم ہو گیا تو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان میں تو پورا کا پورا عالم اسلام ایک طرح سے خدا کی بندگی کا مظہر بن جاتا ہے، لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ علم و اخلاق میں پستی ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عبادت کا جو مقصود تھا، عبادت کی جو حقیقت تھی، عبادت جس منزل تک لے جانا چاہتی تھی، اس منزل کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ تو میرا آپ نے سوال یہ پوچھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی مناسبت سے جو نصیحت مجھے خود بھی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچانی چاہیے، وہ یہ کہ ان عبادات پر ہم عمل درآمد اس شعور کے ساتھ کریں کہ ہمارا مقصود کیا ہے، تو پھر عبادات کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں اس کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ نماز ہم نے اس لیے پڑھنی ہے کہ یہ خدا کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری قرآن مجید نے کہا۔ تو یاد دہانی کا کیا مطلب ہے؟ یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے جب میں نکلوں گا اور میری گاڑی غلط پارک ہوئی ہوگی تو میرے اندر یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنا ہوں، یا میں نے چپلیں غلط جگہ پر اتاری ہیں تو میرے اندر یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یاد دہانی کو فراموش کر دیا ہے، یا میں نے مسجد کا غسل خانہ استعمال کر کے صاف نہیں کیا، تو میرے اندر یہ یاد دہانی ہونی چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو مقصود تھا اس کو میں حاصل نہیں کر رہا۔ پھر میں دکان پہ جاتا ہوں، میں اگر سچ نہیں بولتا، میں اگر کم تولتا ہوں، میں اگر غیبت کرتا ہوں، میں اگر عیب جوئی کرتا ہوں، اگر میرے دل میں مسلمانوں کے بارے میں حسد، کینے، بغض کے جذبات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے میں اگر اپنی بیوی سے سختی سے، درشتی سے، خشونت سے اور تلخی سے بات کرتا ہوں، نوکیلے جملے کہتا ہوں، اور میرے اوپر اگر تنقید ہو تو میں منہ پھاڑ کر لوگوں کے
عیوب کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ سب کچھ اگر میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا جو مقصود تھا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ تو رمضان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، خدا کی بھی ہمت ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہے، شیطان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم سب اس پر غور کریں کہ جو مقصود ہے عبادت کا کیا وہ حاصل ہو رہا ہے؟ اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ رسمیات ہیں، یہ ایکشنز ہیں، ان کی حقیقت خدا تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان کیا کہ اگر روزہ رکھ کر بھی تم لغو گوئی کرتے ہو تو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں جس چیز پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دین کی اورینٹیشن کو درست کرے، آخرت اورینٹیسٹڈ ہمارا یہ دین ہے، اور ہمیں ایک مقصد تک یہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے حصول میں سرگردہ رہ کر عبادت ہوگی تو شعوری عبادت بنے گی، اس میں دل بھی لگے گا اور اس کا مقصد بھی حاصل ہوگا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے عبادات کی حکمت بتائی کہ ہمارا جو تعلق ہے انسان کا خالق کائنات کے ساتھ، اس کا اصل تقاضا، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور میرے خیال سے میرے جیسے نوجوان کے ذہن کے اندر بھی یہ حکمت، اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کی ریزننگ بتائی۔ ہمارے ساتھ بہت سے بھائی جڑ چکے ہیں پینل میں، اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر سوال کریں۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے کالر کو لیتے ہیں، عبداللہ بھائی ہمارے پاس موجود ہیں۔ عبداللہ بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا سوال، میں سیدھے سوال ڈائریکٹلی کر رہا ہوں۔ میرا سوال حسن بھائی سے یہ ہے کہ آج کے دور میں، اس عصر حاضر میں، جبکہ کافی زیادہ بعد میں کریٹیکل تھنکنگ بھی پیدا ہوتی ہے، مختلف طریقے کے نظریات ہماری سوسائٹی میں نظر آتے ہیں، تو اگر ہم جو کہ بہت ابھی چھوٹے بچے ہیں، لائک 12 سے 14 سال کی سٹیج کے بچے ہیں، ان میں ہم دینی شعور کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر اس کے لیے کوئی کتاب بھی، بیسک ٹیکسٹ آپ بتا سکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی، تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کیجیے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان بچوں میں چونکہ تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے ساتھ فکری سطح پر تو اس درجے کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی جہاں پر ان کو مستقبل میں تعصبات سے باہر نکال کر خالص قرآن و سنت کے تحت جینے کی ہم تربیت کر سکیں۔ جو کام ہو سکتا ہے وہ دو ہے۔ پہلا یہ کہ جن لوگوں کو شعور ہے، جو کہ والدین ہیں، گرد و پیش کے لوگ ہیں، وہ اس دین پر عمل درآمد شروع کر دے جو دین ان کی نظر میں خارجی تعصبات اور اس فرقہ وارانہ اور مسلک کی کشمکش سے بالاتر ہے۔ بچے ہمیشہ تہذیبی طور پر دیکھ کر اثر قبول کرتے ہیں۔ اگر والدین اپنے لیے یہ طے کرتے ہیں کہ وہ غیر متعصب ہیں تو وہ ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، تو بچے اس کو دیکھ کر ایک شعور حاصل کریں گے۔ ان کے ذہن میں تصور پیدا ہوگا کہ گرد و پیش میں مختلف جہات سے اپنی شناخت کروانے والے مختلف طبقات بھی اصل میں مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور میرے والدین ایک پیغام مجھے یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ پر جا کے ہر ایک کی عزت و احترام کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہیں، تعلقات بنانے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مخاصمت کا تعلق نہیں رکھنا۔ دوسری چیز جو والدین کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اسکل ڈیولپ کریں بچوں میں کہ جن کے ذریعے سے بڑے ہو کر وہ اس کتاب تک پہنچ سکیں جو کتاب دین کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے۔ آپ نے پوچھا کسی کتاب کو بتائیے، وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسانوں کو دین کے معاملات میں، اختلافات کے پس منظر میں، چیزوں میں صحیح جگہ پر کھڑے رکھنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ امت ایک ہی طریقے سے سوچتی تھی، پھر ان میں اختلافات ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ ان چیزوں کا فیصلہ کر دے جن میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو اب بچے شعور کی سطح پر تو اس کی تحلیل نہیں کر سکتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہ اسکلز ان کو سکھانی ہے کہ جب ان کو شعور آئے
تو وہ اس کتاب سے اپنا تعلق پیدا کر کے اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں. چنانچہ بچوں کے باب میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کو قرآن مجید کی عربی سکھانا ہے. عربی زبان اس طریقے سے انہیں سکھائی جائے کہ قرآن مجید ہی ان کی ریڈر بک بن جائے. قرآن مجید کو جب وہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ اور تحلیل کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو. یہ پہلے مرحلے پر ہوگا. سب سے پہلے ان الفاظ کو پڑھنا آپ سکھائیں گے, پھر اس کے بعد ان کے جو مفردات ہیں, ووکیبلری ہے, وہ ان کو آئے گی, پھر وہ سینٹنس اسٹرکچر کو سمجھیں, جیسے ہم لینگویج عام طور پہ سکھاتے ہیں اسکولوں میں, اردو انگریزی سکھائی جاتی ہے. تو اسی طرز پہ قرآن مجید کو ریڈر بک بنا کر ان کو عربی سکھائی جائے, اور پھر بچے جب اس عمر کو پہنچیں کہ وہ قرآن کو جب پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آئے, تو جیسے ہی ان کو شعوری بلوغت حاصل ہوگی, اللہ کی کتاب ان کا ہاتھ تھام کر ان کو تمام خارجی تعصبات سے باہر نکال کر وہ بندہ بنانے کی کوشش اور صحیح کرے گی جو اللہ کو مطلوب. جی بہت شکریہ عبداللہ بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ عمر بھائی, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی, میرے ایک سمپل سا سوال ہے کہ آپ کو اور رامجی صاحب کو میں نے بہت بار سنا ہے کہ آپ شرک کی جو ابدی کیا ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں, جو سزا ہوتی ہے وہ ابدی جہنم, اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ باندھا ہے جانتے بوجھتے. تو ہم جانتے ہیں اگر ہر سزا کی اس کی کانسیکوینسز نتائج کے مقابلے سزا طے ہو رہی ہے, تو ہم نے اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے بھی شرک کیا, ہر ڈرمی میں شرک کیا, تو اس کے مقابلے میں تو خدا کے مقابلے میں کوئی اور خدا تو کریٹ نہیں ہوگا نا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ خدا کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اگر ہمیں شرک کرنی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, تو پھر بھی ابدی جہنم کیوں؟ اور اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں وہ تو ہر درمی پہ اتر آیا ہے, تو اس کی ہر درمی کی وہ اس کو سزا مل رہی ہے, تو یہ ہر درمی تو صرف شرک کے لیے اکیلا کیوں ہوگا, باقی اور گناہوں کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ ہر درمی پہ اتر آیا ہے, رشوت لے رہا ہے ہمیشہ سے, یا وہ جھوٹ بول رہا ہے ہمیشہ سے, یا کوئی اور چھوٹے موٹے گناہ کر رہا ہے ہمیشہ سے, ہر درمی پہ آیا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے, تو اس کے لیے بھی ابدیت کا جہنم ہونا چاہیے. تو صرف یہ شرک کے لیے مختص کیوں ہے؟ شکریہ. اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جرائم کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ جرم کی مدت کے لحاظ سے نہیں طے ہوتی, بلکہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے طے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس نے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے, تو اب زنا بالجبر ایک جرم ہوا ہے. آپ کے اصول کے مطابق اگر اس کو سزا دی جائے تو سزا اسی جرم کی پاداش میں دی جانی چاہیے, یہی کہے گی نا عقل. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ جو جرم ہے اس کی سزا کا تعلق اس جرم کی مدت سے نہیں ہے, یا اس جرم کی حرکت سے نہیں ہے, بلکہ اس کی شناخت کی نوعیت سے ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, عبرتناک طریقے سے اس دنیا میں بھی زنا بالجبر کے یا ریپ کے یا چائلڈ ابیوزر کے جرم کو کس درجے میں لے کے جاتے ہیں کہ عبرت بنا دیتے ہیں دنیا کے لیے. کیوں بناتے ہیں عبرت؟ عقل کو تو یہی کہنا چاہیے نا اس اصول کے مطابق کہ بھئی ایک جرم ہوا ہے نا, اس جرم کی جو انٹینسٹی ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کے ساتھ معاملہ کر دیں. نہیں, وہ انٹینسٹی اس جرم کی حرکت سے طے نہیں ہوتی, اس کی شدت اور نوعیت سے طے ہوتی ہے. تو پہلے تو اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے ہے کہ ہم جس وقت کوئی کام کرتے ہیں, مثلا چوری کرتے ہیں, تو چور کو چوری کے نتیجے میں آپ 5 سال کے لیے جیل میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ آپ کے ہاں چوری ہوئی ہے تو آپ اس سے مال برآمد کریں, یعنی جزا اسی لحاظ سے ہو جائے گی جو جرم کیے. نہیں کرتے ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نوعیت ہے, اس کی جو قباحت ہے, وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کو اس درجے کی سزا ملنی چاہیے. تو یہ میں نے اصول کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا کہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہم جزا و سزا کا معاملہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ ایک وقت میں ایک کام ہوا ہے تو اس کی سزا ابدی کیسے ہو سکتی. پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ خدا کی جانب سے آپ کیسے دعویٰ کر کے آگے ہیں کہ خدا کو فرق نہیں پڑتا؟ اب آپ جواب دیں میری بات کا.
یہ کیسے آپ نے دعویٰ کیا کہ خدا کو فرق ہی نہیں پڑتا اگر میں شرک کروں اس کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ آپ نے خدا کی نسبت سے ایک دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کیا، اس کی کوئی دلیل بتائیں۔ تو اگر اتنا ہی شرک، اگر اتنا ہی بہت بھینکر جرم تھا اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ لوگ مجھ پہ پر شرک کریں گے، تو یہ انسان ہی نہ بتاتے، یہ دنیا ہی نہ بناتے۔ یہ دوسرا سوال ہے، یہ اس سوال یہ کا صرف ریلیٹڈ ہے نا؟ نہیں، یہ ریلیٹڈ تو ہوگا، ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ علم کے معاملات میں جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مختلف اضطرابات کو ایک جگہ پر جمع کر لیتا ہے، الگ الگ ان کو حل کریں سارے سوال حل ہو جائیں گے۔ پہلے ذرا یہ جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے، دعویٰ جب آدمی کو کرتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ انسان شرک کریں، یہ آپ اللہ کی نسبت سے دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ کا وہ بیان بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہو کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم شرک کر لو۔ یہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ اللہ کی نسبت سے یہ بات کی ہے، وہ بنیاد بتائیں۔ وہ تو الگ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اجازت کیوں دی شرک کرنے کی، اور شرک کرنے کی جب اجازت دے دی تو اس کے پیش نظر کیا تھا، اس کا الگ جواب ہے۔ یعنی وہ سوال آپ کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ، میں نہیں چاہتا میرے بندے نافرمان بنے، میں نہیں چاہتا میرے بندے شرک کریں، میں تو ان کو اپنی جنت کا ابدی شہری بنانا چاہتا ہوں، میں تو پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے ارادے اختیار کی دنیا دی ہے، اس میں تم اپنے انتخاب سے کوئی کام کرو گے تو وہاں پر اللہ کے راضی ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر تو اللہ نے مہلت دی ہے، مہلت کے اندر اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں تو وہ مہلت دینے والی کی رضا نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس وقت آپ کو امتحان میں MCQs میں 3 سوالات لکھیں اور ان میں سے 2 غلط ہوں، 1 ٹھیک ہو، تو آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ اس نے یہ پرچہ بنایا ہے میرے لیے، تو جب اس نے 2 جوابات اس میں غلط لکھے اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط کو قبول کرتا ہے، نہیں، وہ غلط اس نے امتحان کے لیے لکھے ہیں، میرا انتخاب صحیح کرنے کا تھا۔ تو دنیا میں انسان کو بھیجا، ارادے اختیار کی صلاحیت دی، آزادی دی، اب اما شاکرن اما کفورا ہونا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ اور یہ بات کہ میں شرک کروں اس سے خدا کو فرق نہیں پڑتا، یہ الگ بحث ہے۔ خدا کو فرق کس لحاظ سے نہیں پڑتا؟ اس لحاظ سے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ شرک کر رہے ہیں اور خدا اوپر بیٹھا اذیت میں رو رہا ہو، یا خدا اس وقت آ کر آپ پر حملہ کر دے، نہیں، اس نے تو مہلت دی ہوئی ہے۔ اس معاملے میں تو وہ خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود بتاتا ہے، وہ تو شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ جب شیطان کو یہ کہا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار کے بعد کہ اس نے ابا واستکبر، تو آگے اس نے کیا کہا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تیرے بندوں کو رستے سے ہٹاؤں گا۔ تو آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ رستے سے ہٹاؤں گا، تو اللہ اس پر راضی ہے کہ رستے سے ہٹائے، بھائی اس نے مہلت دی ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کا بیان نہیں ہے، یہ مہلت کا بیان ہے، اور مہلت کے دوران وہ مداخلت نہیں کرتا، یہ بات ہے۔ وہ اس کو وہاں رکھیں۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کیسے طے کیا آپ نے اللہ کو فرق نہیں پڑتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا کہتا ہے کہ یہ تم کہہ کیسے سکتے ہو، افتراء علی اللہ ہے، کہ بھئی شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ کسی کو آپ خدا کی ذات سے یا صفات سے مانیں، یا خلق میں، بنانے میں، یا تدابیر امور میں، کائنات کا نظام چلانے میں اس کا ساجی، اس کا سبارڈینیٹ، اس کا ہمسر مانے، یہ شرک ہے۔ تو اس شرک کو خدا گوارا کیسے کرتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ یہ بدترین جرم ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بدترین بد اخلاقی ہے۔ میری نسبت سے تم ایک دعویٰ کر رہے ہو جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس بد اخلاقی کو خدا قبول کر سکتا ہے؟ نہیں، گوارا کر رہا ہے۔ کیوں گوارا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس جرم کی انٹینسٹی اور شدت ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ابدی جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے ابدی جہنم کا فیصلہ؟ اس لیے کہ اس نے جو دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، اسی امتحان کے لیے تو بھیجا ہے، یہ اس نے بتا دیا ہے کہ میں اس امتحان کا ایک لامتناہی نتیجہ مرتب کروں گا۔ اتنی شدت ہے اس امتحان کی، اس شدت کے باوجود تم جانتے بوجھتے اگر شرک کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ میری جہنم میں جلنے کے لیے۔ تو یہ ہے پوری بات۔ جی بہت شکریہ عمر بھائی، امید ہے کہ آپ کا جواب حسن بھائی کا واضح ہو چکا ہوگا۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ حسن رضا بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں اور حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آواز آ رہی سر میں؟ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نا اصل میں غامدی صاحب کی نا وہ میں جو سیریز تھی 23 اعتراضات والی وہ سنی تھی، اس میں نا
مسئلہ تکفیر تھا، اس پہ کچھ اشکالات تھے جو میں سمجھ نہیں پایا، یا مطلب کوئی مجھے اتنے جامع نہیں لگے، تو ان پہ بات کرنی تھی میں نے. جی آپ سوال کر لیں آپ. تو سر وہ تھا، وہ جو آپ نے غامدی صاحب نے 4 کیٹیگریز بنائی تھی، ان میں ایک یہ تھی کہ جو کروڑوں مطلب عیسائی وغیرہ یا ہندو وغیرہ یا یہ سارے ہیں تو نہ تو اقرار کرتے ہیں اسلام کا اور نہ اسلام کا انکار کرتے ہیں. ان کی بات تھی کہ ہم انہیں بھی کافر نہیں کہہ سکتے، اور اس کے دلائل میں یہ کہا تھا کہ جیسے قرآن پاک میں تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ انکار کیا تھا، کفر کر لیا تھا، تو انہیں کافر کہا گیا تھا. لیکن سر وہاں پہ بھی ہمیشہ یہ ہوا تھا کہ ان کے لیڈران کرتے تھے قوم کے انکار وغیرہ، یا کوئی ان کے مطلب عقل مند لوگ آ کے انکار کرتے تھے، تو جو عام لوگ ہوتے تھے وہ تو صرف انہیں فالو ہی کرتے تھے. تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ عقل مند لوگ جو ہیں وہ تو انکار کر رہے ہیں اسلام کا بڑھ کے آگے، اور باقی جو عام لوگ ہیں وہ تو صرف انہیں فالو کرتے ہیں. تو ان پہ ہم پوری قوم پہ پھر کیوں نہیں کفر کا اطلاق کر سکتے؟ اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں پر حق واضح ہوا تھا وہ تو ان کے لیڈران تھے، اور عام لوگ تو ان کو فالو کرتے تھے. اگر عام لوگوں کو فالو کرنے کے نتیجے میں کافر قرار دیا گیا، اگرچہ آپ کے مطابق ان پر حق واضح نہیں ہوا تھا، تو اسی اصول کی ایکسٹینشن کر کے ہم آج کے دور میں وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان پر اس کا اطلاق کر دیں. کیا میں آپ کا سوال درست سمجھاؤں؟ جی سر بالکل یہی تھا کہ مطلب اس ٹائم بھی عام لوگ اسی طرح کے تھے، اور آج بھی ان کی عقل محدود ہی ہوتی ہے. ٹھیک، بالکل بات. اگر میں آپ کا سوال درست سمجھا ہوں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس وقت حق کو پیش کیا، حق کو پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو لوگ موجود تھے، چاہے وہ خاص ہوں یا عام، انہوں نے عملاً کیا رویہ اختیار کیا؟ اگر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اس جگہ پر موجود ہونے کے بعد اور خدا کی معیت کے ظہور کے بعد آپ کا انکار کیا، تو اس انکار کی بنیاد کیا ہے؟ اس انکار کی بنیاد جو لیڈروں کیا ہوگی وہی عام لوگوں کیا ہوگی. یعنی عام لوگ فالو کرتے ہیں، وہ فالو کسی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی عام آدمی شرک کرتا ہے، عام آدمی کفر کرتا ہے، عام آدمی جھوٹ بولتا ہے، عام آدمی چوری کرتا ہے، تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے نزدیک جس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ان لیڈروں پر اور ان لوگوں کے درمیان پیغمبر نے اتمام حجت کیا. ان میں سے کسی کو کوئی اشکال تھا، کوئی اضطراب تھا، کوئی سوال تھا، تو وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کرتے کہ جی ہم تو ان کی تقلید کر رہے ہیں، اور تقلید اس بنیاد پر ہے. آپ کی جو بات ہے ہم اس کو اس لیے رد کرتے ہیں. وہ عام لوگ اپنے لیڈروں کے کہنے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے کے لیے برسر پیکار ہوئے. اس برسر پیکار ہونے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ عام آدمی جس وقت اس کی گردن پر تلوار بھی آ جائے اور وہ کہے کہ میں بات سننے کو تیار ہوں، تو آپ نے اس کو موقع دینا ہے اور آپ نے اس تک بات پہنچانی ہے، اور آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو ان لوگوں نے جو فالو کر رہے تھے، فالو کرنے کے بعد اس حق کو جو ان کے سامنے، ان کے لیڈروں کے سامنے آ چکا ہے، اس کو ماننے کی کوشش کی. وہ جو لیڈر ہیں وہ بھی تقلید کر رہے تھے اپنے آبا کی. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ قیامت کے دن جب پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو تو یہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے. تو قرآن نے کیا کہا؟ لو کننا نسمع و ناقل، اگر یہ سنتے اور غور فکر کرتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کے ساتھ اس امتحان میں شریک کیا ہے. یہ ہم ہیں جو اپنے پیروں میں وہ بیڑیاں پہن لیتے ہیں جس کے نتیجے میں حق بات کو سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اتمام حجت ہوتا ہے، حجت تمام ہوئی، اس کے وجود سے حجت تمام ہو جاتی ہے. وہ کو گھر گھر جا کے دستک نہیں دیتا، وہ گرد و پیش کی ریاستوں میں ایک فرد کے پاس جا کر گفتگو نہیں کرتا، اس کا وجود ہوتا ہے اتمام حجت. اس کا دعویٰ آپ سوچیں، یہ کوئی معمولی دعویٰ ہے؟ یعنی 1400 سال گزر گئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس اعتماد سے کھڑے ہو کر آئے کہ مجھے خدا نے بھیجا، یہ خدا کی کتاب ہے، آؤ میں خدا کی کتاب تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، تمہارا کوئی سوال ہے اس کا جواب دیتا ہوں، یہ مان لو ورنہ اس کے بعد تمہارا یہ انجام. اتنا بڑا کام ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کے عہد کے اندر، اور اس میں ہر شخص کی یہ ذمہ داری تھی
کہ وہ اللہ کی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اگر اس کا کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تردد ہے، کوئی اشکال، ابہام، سوال، اضطراب ہے تو آپ کی بارگاہ میں رکھے۔ تو عام لوگ یقیناً تقلید کرتے ہیں۔ اس تقلید کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور اس بنیاد پر قیامت میں جو مواخذہ ہونا اس کے اندر کوئی استثناء نہیں دیا۔ تو یہ ہے اصولی بات۔ آج کے دور میں جو لوگ موجود ہیں، وہ عام لوگ ہوں یا خاص لوگ، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ان پہ اتمام حجت نہیں ہو رہا۔ اللہ کے پیغمبر اس خبر کو عالمی سطح تک پہنچا کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ممکن ہے اتمام حجت ہو رہا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پر اتمام حجت نہیں ہو رہا، کس پر ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تو آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ کافر ہوں گے، یہ مجھے کیا پتا کہ کس شخص کے سامنے حق واضح ہو گیا، کس نے قرآن مجید پڑھا، کس نے جانتے بوجھتے ان کا انکار کیا۔ تو کفار تو آج بھی موجود ہوں گے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عند اللہ کون کافر ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں جو شناخت وہ بتاتے ہیں اس کے مطابق ان پر حکم لگاتا ہوں، اور پھر ان کے جو نظریات ہیں اس پر اپنے علم کی حیثیت سے تنقید کرتا ہوں کہ بھئی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دیکھو مسلمان کہتے ہوئے کفر کر رہا ہے، دیکھو مسلمان کہتے ہوئے شرک کر رہا ہے، دیکھو مسلمان کہتے ہوئے بدعات پر کو اپنائے ہوئے ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، تو وہ شخص خود اس دائرے میں کھڑا ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہوں گے قیامت کے دن جو کافروں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، اس میں کوئی شبہ تردد کی بات نہیں۔ قرآن مجید نے خود بتا دیا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو شریعت کے ماننے والوں کو کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی شریعت کے مطابق، یہ اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ تو اتمام حجت آج بھی ہو رہا ہے، اللہ کی نظر میں آج بھی بہت سارے مستکبرین اور کفار موجود ہوں گے۔ میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں کسی فرد کے دل کے اندر جھانک کر یہ فیصلہ کر دوں۔ پیغمبر کی موجودگی میں خدا یہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہاں پر بھی خدا یہ کہتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے وہ اگر اپنے تردد اور اضطراب کا اظہار کر دے، وہ عام ہو یا خاص، تو پھر اس تک دعوت پہنچائی جائے گی، پھر اس سے بات کی جائے گی۔ تو یہ ہے پوری بات۔ جی اجازت لینا چاہیں گے، نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود۔ جی آپ کا کوئی اسی کے حوالے سے کوشچن ہے تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جی سر، میں مطلب میں ایک عام انسان ہوں، تو اسی حساب سے میں جب قرآن پاک پڑھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو تھا جادوگروں کا مقابلے والا، وہ میں نے پڑھا۔ تو میں یقین مانے ایک عام انسان کی حیثیت سے میں جب سوچتا ہوں تو میں فرق نہیں کر پاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا اور جادوگروں کے پاس کیا تھا۔ میں ایک عام انسان کی حیثیت سے یہ تو سوچ سکتا ہوں کہ بڑا جادو کس کے پاس ہوگا، کیونکہ میں تو مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ حق تھا ان کے پاس۔ لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس ٹائم ہوتا تو میں کیا کہتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑا جادو ہے، جادوگروں کے پاس تھوڑا۔ تو یہ تمام حجت کیسے ہو جاتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ اور یہ جو کفر ہے یہ تو میرے خیال میں سر انتظامی مسئلہ ہے، تو تمام حجت کا اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں یار۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے اور جادوگروں نے جو کچھ کیا، تو اس پر جادوگروں کا کیا رد عمل تھا، ذرا عام آدمی کی حیثیت سے وہ بیان کریں اب، جو قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ یعنی جو دیکھنے والے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی تو آخر فیصلہ کیا نا، وہ جو جادوگر تھے۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے آج چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کیسے کرتے، وہ جو جادوگر اس دور میں موجود تھے ان کی جو حکایت قرآن مجید میں آئی ہے وہ کیا تھی، وہ ذرا بیان کریں وہ کیا تھی۔ جی بالکل، وہ تو انہوں نے تو یہی کہا تھا، انہوں نے تو حق ہی کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد وہ کارنامہ یا کرتب یا جادو نہیں تھا، ان کی دعوت کی بنیاد وہ مقدمہ تھا جو وہ پیش کر رہے تھے۔ اس مقدمے کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ فرعون جو خدا بن کر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے یہ جھوٹا ہے، اب آؤ گفتگو کرو، مکالمہ کرو۔ خود سیدنا موسیٰ نے کہا جس کے پاس مجھے بھیج رہے ہیں وہ تو ایسا باجبروت ہے کہ وہ تو گردن مار دیتا ہے، تو کچھ دیجئے تاکہ میں وہاں پر اس اعتماد سے کھڑا ہوں۔ تو اللہ کی مائیت کا ظہور انہوں نے دیکھا اس شخص کے ساتھ جو خدا کے ساتھ تعلق اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو آپ اگر اس دور میں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو پہلے جانتے، وہ کوئی جادوگر تھے؟ جادوگروں کو تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے، وہ کرتب دکھاتے ہیں،
ان کے کردار کو دیکھتے، ان کے ان مقدمات اور علمی استدلال کو دیکھتے اور اس کے بعد ان سے اس معجزے کا صدور دیکھتے تو آپ بھی سجدے میں گر جاتے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے جادوگروں کی طرح، یہ خدا کی طرف سے ایک لافانی معجزے کا ظہور ہے جو سامنے آ چکا ہے، اور جادوگروں نے جو جادو کو جانتے تھے، جن کے سامنے یہ کرتب ہوتے تھے، انہوں نے اسی کا اظہار کیا۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری چیز، کفر انتظامی مسئلہ ہے، کفر دینی مسئلہ ہے۔ میں نے کسی شخص کے اوپر حکم لگانا ہے کہ یہ خدا کا جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے مجھے استقرار حق چاہیے، سینکشن چاہیے خدا کی کہ اس نے میری یہ دینی ذمہ داری مقرر کی ہے۔ تو قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ تم نے نکل کر، اے مسلمان امت، تم نے نکل کر دنیا میں لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس بنیاد پر تم نے ان پر حکم لگانا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے تو پھر یہ ناگزیر تھا کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کبھی نہ کرتے، اور ہر مسلمان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ مخاطبہ الہی کے ذریعے اس حتمی فیصلے تک پہنچ جائے جس تک پیغمبر پہنچتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری عائد کی ہے، آپ کو وہ صلاحیت دی ہے، تو پھر آج تک جو معاملہ اس نے قرآن مجید میں لکھا ہے کفار کے ساتھ، اس کو جاری رکھنے کی بھی بات ہوتی۔ تو پھر ختم نبوت، خدا کی اسکیم، عذاب، جزا و سزا، معیت کا ظہور، اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ قیامت تک جاری رہتا یہ معاملہ۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی۔ جو انتظامی معاملہ ہوتا ہے وہ شخص کی شناخت کا ہوتا ہے، وہ خود کیا بیان کر رہا ہے۔ بھئی ایک شخص کہہ رہا ہے میں غیر مسلم ہوں، تو بس آپ کے لیے وہ مسلمان نہیں ہے، انتظامی مسئلہ حل ہو گیا۔ مثلا انتظامی مسئلہ یہ پیدا ہونا تھا نا کہ مسلمان ریاست میں آپ نے سزائیں دینی ہیں مسلمانوں کو، تو آپ نے شخص سے پوچھنا بھی تم کیا ہو، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو سزا کا اطلاق ہوگا، زکوٰۃ اس حساب سے لی جائے گی۔ لیکن ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، تو جو انتظامی مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا نا۔ یہ تو دینی مسئلہ ہے کہ ہم اس کی روحانی شخصیت کے اندر اتر کر انکار کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے نہ استقرار حق ہے نہ وہ علم ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، فابیہ نام سے ایک بہن۔ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ میرا سوال اخلاقی رویے سے متعلق ہے۔ یعنی روزمرہ معاملہ کرتے ہوئے ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ہم درگزر کا رویہ اپناتے ہیں، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں قرآن کی مختلف آیات ہوتی ہیں، جیسے سورہ رات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلائی سے برائی کو دفع کرو، آخرت کا گھر اسی شخص کے لیے ہے، اور سورہ شورى میں ہے کہ صبر اور معاف کرنا عظیمت کے کام ہے، اور سورہ شورى میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے، مگر اگر معاف کر دو اور اصلاح کرو تو اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہے۔ یہ سب ایک طرف ایک بات کر رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارے ہی گرد و پیش میں علم و حکمت والے افراد ہمیں پہ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ آپ چھوڑ دینے کا جو رویہ اپناتے ہیں، اسی سے لوگ گھر نڈر ہوتے ہیں اور غلط رویے پر ون چڑھتے ہیں۔ لہذا ایسے میں سیدنا عمر کا اسلوب اپنانا چاہیے، جو کسی بھی بات پر ذرا سا کھٹکا محسوس کرتے تھے تو یوں ہی جانے نہیں دیتے تھے بلکہ فوراً تنبیہ کرتے تھے، اور مسلمان کی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ برائی پر چپ نہ سادھ لے۔ اب ان دو رویوں میں سے جب بھی کسی ایک کا صدور ہوتا ہے مجھ سے کسی بھی معاملے میں، تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ تو دیکھنا ہی ہوگا مجھے، اور پھر اس نتیجے کے ساتھ میرا مائنڈ مسلسل کانفلکٹ کا شکار رہتا ہے کہ آیا میں نے ٹھیک رویہ اپنایا؟ تو میری درخواست ہے یہ الجھن دور کر دے میری۔ یہ جو الجھن آپ کو پیدا ہو رہی ہے، یہ اصل میں تمام کی تمام برائیاں یا جرائم یا حق تلفی یا تعدی کو سامنے رکھ کر اس رویے کو اپنانے کے بعد پیدا ہوتی ہیں جو دین کو مطلوب ہے۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس وقت بطور ایک انسان کے دنیا میں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تردد پہنچتا ہے، کسی مسلمان بھائی سے زیادتی کا اندیشہ ہوتا ہے یا اس کا آپ شکار ہوتے ہیں، تو اس بارے میں کیا رویہ ہے جو آپ نے اپنانا ہے۔ وہ رویہ اگر رد عمل کا، انتقام کا، منفی ذہنیت کا اپنایا جائے گا تو اس کا اثر اس سے زیادہ آپ پر ہوگا، اور آپ کے اندر جو مزاج دین پیدا کرنا چاہتا ہے پاکیزگی کا، وہ متاثر ہوگا، اور آپ اصل میں دنیا ہی کو اصل سمجھ بیٹھیں گے، اور آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے آخرت میں اپنا بدلہ اللہ اس سے لے اس پر چیز کو منحصر نہیں کریں گے۔
یہ رویہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ سے چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی شخص آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، کوئی آپ کی ایبجوئی کرتا ہے، کوئی آپ کے بارے میں حسد کینہ بغض رکھتا ہے، تو اس شخص کو دعوت دینا، اصلاح کرنا، اس کی کہیں ممانعت نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ رویہ اپنانا یا رد عمل دینا یا انتقام لینا، اس کے نتیجے میں جو شخصیت بنتی ہے وہ شخصیت پھر ایک جگہ پر نہیں رہتی. آپ خود اس کا مظاہرہ دیکھ سکتی ہیں کہ جب کسی بات پر آپ کو غصہ آتا ہے، تو جب کوئی شخص آپ کو غصہ دلاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے کوئی نامعقول حرکت کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر آپ کی آواز تیز ہو، آپ درستی پر اتر آئے، آپ سخت سخت جملے کہیں، تو پھر آپ نہیں رہتے، آپ اس کی اس کہانی کا کریکٹر بن جاتے ہیں جیسا وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ جتنی پند و نصیحت کی جاتی ہے یہ بندے کو یہ بتانے کے لیے کی جاتی ہے کہ دنیا صرف نہیں ہے، اس کے بعد ایک آخرت بھی ہونی ہے، لہذا پریشان مت ہو. اس دنیا میں خون جلانے کے بجائے اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ اس شخص سے اس باب میں نمٹ لے گا. تم اگر اسی کام میں پڑے رہے اور اس کے نتیجے میں تم نے وہ ایکسٹریم اقدامات اٹھا لیے تو اس سے تمہارا تزکیہ متاثر ہوگا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کسی بندہ مومن کے لیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کیے رکھے. اب قطع تعلق کسی بنیاد پر ہوگا نا، تو تعلق کو قطع کر لینا، اس سے مخاصمت، نفرت نسلوں میں پروان چڑھتی ہے. تو ایک چیز کی میں بنیاد رکھ دیتا ہوں، لیکن یہاں ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو شخص آپ کے بارے میں غیر محتاط ہے، آپ کی ایبجوئی کرتا ہے، آپ اس کو اپنے سر پہ بٹھا لیں. نہیں، جو مسلمان کی حیثیت سے ایک رشتہ ہے، میل جول کا، سلام دعا کا، نکاح جنازے کا، وہ برقرار رکھیں تاکہ اس کے نتیجے میں مخاصمت کی فضا نہ پیدا ہو. اور یہ بھی قرآن مجید نے بتایا کہ اگر تم یہ نرمی کا رویہ اپناتے ہو تو بڑے سے بڑے بدترین مخالف بھی وہ آپ کے محبوب بن سکتے ہیں. خود قرآن مجید نے بتایا جہاں پر اخلاقی معاملات میں آپ کو ترغیب دی ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، وہیں پر آگے جا کے بتایا کہ اگر آپ کے دل میں یہ نرمی پیدا ہوگی تو بڑے سے بڑے جان کے دشمن بھی کس طریقے سے آپ کے دوست بن سکتے ہیں. یہ ایک معاملہ ہے جو ہر انسان کو زندگی میں اپنانا چاہیے. اس کے بعد کہ کوئی شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے، جرم جو ہے وہ صرف میری حق تلفی نہیں ہوتی بلکہ وہ معاشرے کے ساتھ بھی جاتی ہوتی ہے. یعنی میں بطور ایک فرد کے معاشرے کا حصہ ہوں. کوئی شخص چوری کرتا ہے، کوئی شخص غبن کرتا ہے، کوئی شخص رشوت لیتا ہے، تو وہ انسانیت کے خلاف تعدی کر رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی قانون دیا گیا ہے، اور ریاست میں جو قانون کی بنیاد ہے اس میں بھی اس کا یہ حق پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی کی حق تلفی ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو تو وہ ایکشن لے گی. تو ریاست نے تو ایکشن لینا ہے، وہ وہاں پر مجرمین کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کر سکتی. ہاں، وہاں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات اس کے ساتھ رویہ اپنانے میں تخفیف کا تقاضا کرتے ہوں گے تو ضرور کی جائے گی. مثلا ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، پوری زندگی کا کیریئر آگے پڑا ہے، بہن بیمار تھی، پیسے نہیں تھے، کسی شخص کی جیب سے اس نے پیسے نکال کے آپریشن کروا دیا، تو وہ تو چوری گئی ہے. لیکن جب آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ریاست بھی معاملہ کرتی ہے، تو اس نوعیت کو وہ دیکھتی ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، قانونی چارہ جوئی کا مجھے حق حاصل ہے، اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حق حاصل ہے، دوسروں کو اس شخص کے شر سے محفوظ کرنے کا مجھے حق حاصل ہے. یہ تمام حقوق میں ایکسرسائز کروں گا. لیکن اس شخص سے، اس کی آل اولاد سے، اس کے خاندان سے میں نفرتیں، دشمنیاں پال لوں، میں رد عمل انتقام کے اندر اتر آؤں، میرے اندر وہی جذبہ پیدا ہو جو اس نے میرے ساتھ کیا میں اس کے ساتھ کروں، یا پھر وہ معاملات جو شخصی نوعیت کے ہوتے ہیں جن میں عام طور پر بغض اور کینہ عداوت پیدا ہوتا ہے، جیسے لوگ غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، تو ان طرح کے معاملات میں درگزر کا رویہ اپنانا چاہیے اور اپنے کاموں پہ فوکس کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیرہ. فابیہ بہن ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں حسن بھائی ہمارے ساتھ سید خرم کے نام سے. بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، اور آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ سوال مختصر کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی حسن بھائی، آپ ماشاءاللہ امام میں بہت پیارے لگ رہے ہیں. میں سوال کی طرف آتا ہوں.
یہ جو ایک معاملہ ہے ہمارے یہاں کہ عقیم الدین والی جو آیت ہے اس کے ذریعے سے جو مودودی صاحب نے جو فکر ڈیولپ کی ہے، تو اس کو لے کر ہم اب بھی چل رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے عالم اور بہت سارے یوٹیوب پہ جو لوگ ہیں وہ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو اگر کسی سے اس حوالے سے کہنا ہو کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ضروری ہے، نہ کہ میں اپنے اختیارات سے آگے بڑھ کے پورا معاشرہ سدھارنے کے لیے نکلوں، تو اس کو کس طرح سے اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ بس میرا سوال یہی ہے. اس وقت 23 اعتراضات سیریز میں ایک موضوع زیر بحث ہے جس کا عنوان ہے اسلام اور ریاست. اس موضوع میں غامدی صاحب سے ہم اس بارے میں استفادہ کر رہے ہیں کہ نظم اجتماعی، ریاست، ملت، معاشرہ، حکومت سے متعلق دین نے کیا احکامات دیے ہیں. ان کا پورا مثبت نقطہ نظر اس باب میں سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد جو اگلی بحث ہے وہ انہی دو پہلوؤں پر ہے کہ اگر ریاست سے متعلق بھی اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ ان چیزوں تک محدود ہے جو آپ نے بیان کی ہیں، تو پھر نفاذ شریعت اور اقامت دین کے حوالے سے اور التزام جماعت کے حوالے سے جو دینی استدلالات پیش کی جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے. تو اس پر بڑی تفصیل سے ہمارے ہاں گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ ان قریب اگلے ہفتے وہ آ بھی جائے گی، اس کو وہاں پر آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں کہ یہ جو استدلال ہے اقامت دین کا، اس استدلال کو علم کی دنیا میں کیسے ریفیوٹ کیا جائے گا. اس کو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے تعویل کی غلطی کے زیر عنوان، جس میں مولانا مودودی علیہ رحمہ نے پورا کا پورا تصور برآمد کیا ہے اقامت دین کا. اور یہ بات کہنے میں کوئی تعمل اور تردد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انہی کی اختراع ہے. اس باب میں وہ بانی کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے ان آیات سے یہ تصور برآمد کیا ہو. مسلمانوں کا جو علم ہے اس علم کی دیگر جگہوں پر غلطیاں ہیں. مثلا وہ نفاذ شریعت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ بڑھا دیتے ہیں. مثلا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی تقاضوں کی رعایت سے شریعت نے جو ہدایات دی ہیں ان کو آج تک متعلق سمجھتے ہیں. مثلا یہ جہاد و قتال کے باب میں اتمام حجت کے تحت جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس کی ریلیونس انہوں نے غلط تلاش کی ہے. تو یہ غلطیاں ان کے وہاں سے پیدا تو ہوتی ہیں، لیکن یہ جو آیات ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ان آیات سے مسلمانوں کے علم نے کبھی وہ استدلال نہیں کیا جو مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ کرتے ہیں. اس کو بڑی خوبصورتی سے آج سے 50-60 سال پہلے مولانا وحید الدین خان صاحب نے تعبیر کی غلطی کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کا پورا علم وہاں پر لا کر کھول کے رکھ دیا کہ ان الفاظ سے وہ مفہوم اور مدعا اور وہ معنی برآمد ہی نہیں ہوتا جو برآمد کر لیا گیا ہے نظام کے قیام کا، دین کو نافذ کرنے کا یا دین کو خارج میں قائم کرنے کا. خود مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے وہاں پر جا کر دیکھیں جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ بالکل وہی ترجمہ ہے جو پوری امت کا علم کرتا ہے، اور وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو ترجمہ وہ یہاں کر رہے ہیں. یہی اقامت کا لفظ ہے صلاۃ کے ساتھ آیا ہے، یہی اقامت کا لفظ ہے تورات کے ساتھ آیا ہے. آپ تفہیم القرآن کو کھول کے دیکھیں، وہاں پر وہ بالکل عربی زبان کی رعایت سے صحیح ترجمہ متعین کر کے بیان کر رہے ہیں. لیکن اس جگہ پر ایک تصور جو کہ قائم ہو چکا تھا اس کو سامنے رکھ کر زبان کے جو مسلمہ قواعد اور معنی اخذ کرنے کا طریقہ تھا اس سے یہاں پر ایک صاحب علم کی جانب سے تسامح ہوا ہے، اور اس تسامح کو علم کی دنیا میں ہم رد بھی کریں گے اور اس کو بیان بھی کریں گے. ایک عام آدمی آپ نے پوچھا نا کہ کیسے اس کو بیان کر سکتے ہیں. یہ جو علم کی غلطی ہوتی ہے، فلسفے کی غلطی ہوتی ہے، اس کو دو سطح ہوتی ہیں بیان کرنے کی. پہلی سطح ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو کامن سینس کا پہلو ہے اس کو آپ آگے منتقل کرتے ہیں. مثلا آپ کو آپ ہی کا کوئی دوست ملتا ہے جو اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ وہ یہ تفسیر پڑھ کے آ گیا، تو یہ جو آرگومنٹ میں نے کامن سینس کے آپ کو دیے ہیں یہ سوالات آپ اس کے سامنے بھی رکھ دیں. لیکن اس میں جو علم کی غلطی کی تصحیح ہے وہ اصل میں اہل علم کرتے ہیں، اور اہل علم اس اہل علم کی سطح پر کنیکشن قائم کر کے ان اصطلاحات میں، ان علمی مسلمات کے پس منظر میں اس فکر کو ریفیوٹ کرتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. اس ٹیکنیکل کام کے لیے عام لوگوں کو
میدان خالی چھوڑ دینا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس فن کے ماہر ہیں. یہ بالکل طب میں بھی ہوتا ہے. دیکھیے آپ کو کسی شخص کو یہ بتانا ہو کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے بھی نشاستہ کم کھاؤ, چکنائی مت کھاؤ, واک کیا کرو. لیکن آپ کبھی بھی دل کی شریانوں کے اندر اتر کر ٹیکنیکل گفتگو کر کے اس کو قائل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو, کیونکہ وہ علم کی بنیاد ہے. تو یہ جو چیز جس کو علم کے ہاں غلطی بن جاتی ہے اس کو صاحبان علم دور کرتے ہیں. اس کے لیے میدان خالی چھوڑ کے ان لوگوں تک وہ آوازیں پہنچا دینی چاہیے جو اس سطح پر اس علم کی غلطی کو ریفیوٹ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ خرم بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں ہم. ایگنوسٹک کے نام سے ایک بھائی نے جوائن کیا ہے, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے حسن بھائی, آپ کے ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, دعائیں بھائی. جی غامدی صاحب کا ماشاءاللہ میں بہت بڑا فین ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, صحت دے انہیں. تو میں ایکس مسلم ہوں پرائمریلی, اور میرے نزدیک ایگنوسٹسزم ایک ریشنل پوزیشن ہے, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ سرٹنٹی کے ساتھ ہم خدا کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کر سکتے ہیں. یہی سوال میرے لیے یعنی کہ آج میرا ہے آپ سے کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ 100% یقینی طور پر خدا کے وجود کا, اللہ تعالیٰ کے وجود کے اقراری ہیں. جی, ہم مسلمان اللہ کو کیوں مانتے ہیں اور ہماری ایمان کی بنیاد کیا ہے, اس کے علمی اور عقلی دلائل غامدی صاحب نے حال میں بڑی تفصیل سے 2 مضامین لکھے ہیں جس میں بیان کر دیے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان مضامین میں سے کوئی مضمون آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ ایک مضمون کا عنوان ہے خدا پر ایمان اور دوسرے مضمون کا عنوان ہے الہاد کا مقدمہ. کیا آپ کی نظر سے وہ گزرے ہیں؟ ریٹن فارم میں ہے یا یہ ویڈیوز کے اندر ہے؟ ریٹن فارم میں تحریر نہیں, میں نے نہیں مطالعہ کیا. میری یہ درخواست ہوگی کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں, اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو یہ مہیا کر دیں گے. اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے وہ پورا استدلال بیان کیا ہے کہ ہم کس بنیاد پر خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ متعین نکات ہیں. اگر آپ ان کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اگلی کسی نشست میں یہاں پر حاضر ہوں, میں بھی موجود ہوں, تو آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں, اس پر کوئی تنقیدی سوال کرنا چاہیں, کسی اضطراب کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ کیجئے. اگر اس وقت میرے علم میں ہوا تو میں اس کا جواب دوں گا, ورنہ میں آپ کی بات پر غور و فکر کرتا رہوں گا. یہ جو معاملات ہیں, یہ جو سوالات ہیں, یہ اتنی سنجیدہ نوعیت کے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کہیں یہ گلاس فریج کے اوپر رکھ دو اور میں اس کا کوئی ایک دم سیکشن کر کے جواب دے دوں. یہ گہرے علمی تفاحص اور فکری ریاض کا تقاضا کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں کوئی شخص یہاں پہنچتا ہے. تو اگر آپ نے ایک باقاعدہ پوزیشن اپنا لی ہے کہ آپ ایگنوسٹک ہیں, تو پھر یہ ناگزیر ہے آپ کے لیے کہ آپ جو مقدمات ارد گرد موجود ہیں ان کو گھول کر پئیں, تاکہ آپ کی جو نیوٹرل پوزیشن ہے برقرار رہ سکے. اگر یہ نیوٹرلٹی آپ کی برقرار نہیں رہتی تو پھر آپ ایگنوسٹک نہیں رہیں گے. تو ایگنوسٹکزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارا استدلال جانیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو نیوٹرل پوزیشن پہ لے کے جائیں, کیونکہ نیوٹرل پوزیشن پہ آپ جا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک آپ کو ہمارا استدلال نہیں پتا ہوگا. تو یہ 2 مضامین ان کو پڑھیں, اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ یہاں آ جائیں, اور اس کے بعد کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہتر ہو گیا. جی میں انشاءاللہ آپ کو دونوں کی لنکس کچھ منٹس کے اندر ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیتا ہوں. اور فی الحال کے لیے ہم نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. محمد اکرما بھائی, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی, امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے. وعلیکم السلام. آج پھر میرا سوال تھوڑا سا اتمام حجت کے کچھ اطلاقی مباحث کے اوپر ہے. ہمارے ہاں مدرسہ فراہیم میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جو رسول ہیں وہ قتل نہیں ہوتے, جبکہ انبیاء قتل ہو جاتے ہیں. لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کے اندر رسول کا لفظ بھی موجود ہے اور ان کے لیے قتل کا لفظ بھی موجود ہے کہ بعض فریقوں نے ان میں سے بعض کو قتل کر دیا. اس کے جواب ہمارے یہاں یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ رسول لغوی والا مراد ہے, یہ مترادف استعمال ہو جاتے ہیں بعض دفعہ نبی اور رسول کے. تو ایک تو یہ کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ یہاں پہ لغوی مراد ہے یا یہاں پہ اصطلاحی مراد ہے. پوائنٹ نمبر 2 اسی میں یہ ہے کہ
اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت دیکھیں، غزوہ احد کے اوپر سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی امکان قتل کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 500 سے 550 سال تک لوگ یہ مانتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیے گئے۔ تو ان کا تو یہ اعتراض پھر درست بنتا ہے نا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، تو 500 سال تک یہودی تو یہی مانتے رہے کیونکہ یہ غالب آ چکا تھا اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ قتل والی بات کس حد تک درست ہے اور اس کے اوپر کوئی نص قطعی وارد ہے یا نہیں ہے؟ شکریہ۔ جی دیکھیے، اس کے اندر چند چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس کا جو مشن ہے، اس مشن کی تکمیل تک وہ عذاب کا فیصلہ نہیں کرتے، اس لیے کہ عذاب تب آنا ہے کہ جب پیغمبر نے وہ کام انجام دے دیا ہو جس کی بنیاد پر جزا و سزا مرتب ہونی ہے۔ اب یہ ناگزیر ہے کہ جزا و سزا سے پہلے پیغمبر کا مشن پایہ تکمیل تک پہنچے، گویا اتمام حجت ہو جائے، اس کے بعد جزا و سزا کا معاملہ ہو۔ اگر پیغمبر کا مشن پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا تو اس کا آپ سے آپ تقاضا یہ کہ پھر جزا و سزا نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا تو اس کا مطلب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے مبعوث کیا تھا وہ کام ادھورا رہ گیا ہے، ادھورا رہ گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اپنی نشانی اور حجت قائم کرنا چاہتے تھے وہ کام اب نہیں ہو سکا، اور اللہ کے اس مشن میں ایک تعطل آ گیا ہے کیونکہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے اس مشن کو پورا نہیں ہونے دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت، یہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ زمین پر اپنی حجت قائم کرنے کا ارادہ کر کے کسی کو بھیجتے ہیں، لیکن روئے زمین پر موجود لوگ اس اللہ کی مشیت کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ پیغمبر اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے رخصت ہو جائے گا تو یہ جو سارے امکانات میں نے آپ کو بتائے یہ ماننا پڑیں گے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ جس وقت وہ اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، واللہ عاصمک من الناس، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتے ہیں ان چیزوں سے۔ اسی کی شہادت ہمیں تاریخ بھی دیتی ہے کہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اقدام قتل کی کوشش کی گئی تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نصرت کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہی معاملہ سیدنا مسیح کے ساتھ ہوا کہ جس وقت سیدنا مسیح کے قتل کے در پہ لوگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی قرآن مجید کے مطابق، اور ان کو اوپر اٹھا لیا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ جب تک مشن جاری ہے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کو قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ پر یوں بیان کیا کہ مشن کے بعد جو نتیجہ ہے وہ کیا پیغمبر کی موجودگی میں ہی آئے گا یا پیغمبر رخصت ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بتایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ تمہاری زندگی میں ہم یہ نتیجہ دکھا دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ نتیجہ جو ہے یہ سامنے آئے۔ قرآن مجید کی ان آیات کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں صراحتاً یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ نتیجہ ہم تمہیں دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعد الذی نعدہم، کہ تمہارے بعد اس چیز کا جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو ہم یہاں پر لوگوں کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز پیش نظر رہے کہ پیغمبر کے مشن کے دوران ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اور مشن کی تکمیل کے بعد عذاب کے آنے تک پیغمبر کا روئے زمین پر زندہ ہونا یہ کوئی ناگزیر تقاضا، یہ شرط نہیں ہے، نہ اس سے وہ جو خدا کی پوری اسکیم ہے پیغمبر کو بھیجنے کی وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر پیغمبر نے رخصت ہونا ہے تو رخصت ہونے کا جو عمل دنیا میں ہوگا وہ کیا طبعی موت کا ہوگا یا اس کے اندر کوئی اس طرح کا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس بات کی کہیں نفی نہیں کی کہ اس دورانیے میں اگر پیغمبر رخصت ہوتے ہیں تو وہ لازماً طبعی موت ہوں گے۔ تو اگر اس باب میں اگر
مثال کے طور پہ پیغمبر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ رسول ہے، تو اس سے پورا کا پورا جو نظریہ اور فلسفہ ہے اس پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک، قرآن مجید نے خود یہ بتا دیا ہے کہ یا پیغمبر اپنی موجودگی میں ان نتائج کو دیکھ لے گا، یا اس کے بعد، اس کے رخصت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر وہ نتائج دکھائے گا۔ تو اس پس منظر میں اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ باقی آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اس معنی میں ہے، یا ارسلنا رسول بھیجنے کے معنی میں ہے، یا کسی اور کو بھیجنے کے معنی میں ہے، یعنی وہاں پر لغوی معنی اس کا مراد ہے، مفہوم مراد ہے، یا اصطلاحی لفظ جو رسالت کا ہے، تو یہ زبان کے استعمالات ہیں۔ اس پر بڑی تفصیل سے اگر البیان میں جہاں جہاں یہ آیا ہے آپ اس کو کھول کر پڑھیں تو وہاں ان قرائن اور شواہد کو واضح کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، سمجھ رہے ہیں مجھے؟ یہ آس پاس جی وعلیکم جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ دعوت کے لیے ان طریقوں کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال کی فارم میں آتے ہیں، اور اس لیے وہ کرنے چاہیے تاکہ دعوت پھیلے۔ فار ایگزامپل آپ کا کرتا نہ پہننا، اور جیسے ماشاءاللہ آپ نے آج پگڑی اڈاپٹ کر لی ہے، اور پاکستان میں جیسے انجینئر محمد علی مرزا اپنی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس طرح آپ کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کیا چیز ہے اگر اس کو آپ متعین کر کے بتا سکیں، جس کو اپنایا گیا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے، جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کو کیا پہلو ہے جس کی طرف توجہ مقصود ہے؟ فار ایگزامپل یہ پگڑی جو ماشاءاللہ آپ نے آج پہنی ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، اور کرتا پہننا اور بال رکھنا، اور ایک پاکستان میں رہ کے ایسے سٹائل میں وہ، یعنی ان کے ایسا سب کچھ بیہیو جس کی وجہ سے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ٹروتھ ہے کہ غامدی صاحب جو ان سے وہ کافی عرصہ پہلے سے بہت بڑے انسان ہیں، لیکن ان کی جو دعوت حق ہے وہ مجھے جو لگتا ہے وہ اس لیے نہیں پھیلی کہ انہوں نے ایسے موڈ اختیار نہیں کیے۔ اگر وہ ایسا موڈ اختیار کرتے تو کروڑوں لوگ ہیں، چلو کروڑوں کا لفظ غلط ہے، تو لاکھوں لوگ ہیں جو آج بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ان تک آپ کی دعوت حق نہیں پہنچ سکی۔ آپ کا سوال واضح ہے میرے بھائی۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ میں نفی نہیں کرتا کہ اگر آپ کی زبان، آپ کا بود و باش، آپ کا حال حلیہ جیسا کہ آپ کے معاشرے کا ہے ویسا نہیں ہوگا تو ایک نفسیاتی ہرڈل ہے جو ابلاغ میں پیدا ہو جائے گی، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ جس سرزمین میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس سرزمین میں جو لوگوں کا طرز عمل ہے، اگر آپ اس سے اجنبی ہیں تو لوگوں کے ہاں وہ نفسیاتی تعلق نہیں پیدا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ آپ کی بات سن سکیں۔ اس بات کو اگر اس طریقے سے بیان کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خود ہر جگہ پر، ہر معاشرت میں کچھ چیزیں مقامی شاعر کی حیثیت اپنا لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا، ان کے پیشے کے تقاضے کے نتیجے میں ایک خاص جامہ زیبی ہے جو وہ متعین ہو جاتی ہے، مثلا وہ ایک خاص نوعیت کا لباس پہنتے ہیں یا گاؤن پہنتے ہیں۔ یہی معاملہ باقی جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ اگر مذہبی علماء اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنی علاقائی روایات اور رسوم کے لحاظ سے کسی لباس کو اپناتے ہیں اور اس لباس کا فروغ مذہبی طبقے میں کرنا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اسی پس منظر میں ہونا چاہیے ہے کہ یہ ہمارے کلچر یا روایت کا تقاضا ہے۔ اس کو اگر آپ دین اور مذہب کا تقاضا بنا کر پیش کریں گے اور اس سے اس چیز کو حاصل کرنا مقصود ہوگا کہ اس کے نتیجے میں سننے والوں کے ہاں دعوت کا فروغ ہو جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑا گھپلہ ہے جس سے مسلمانوں کو پناہ مانگنی چاہیے۔ میں ایک
پس منظر ایک روایت میں پیدا ہوا. پگڑی میں نے آج پہلی دفعہ نہیں پہنی. میں اپنے مدرسے کے اور دور طالب علمی میں کوئی 5-6 سال صرف پگڑی پہنتا تھا. اس کے بعد ٹوپی پہنتا ہوں. کیوں پہنتا ہوں؟ اس لیے پہنتا ہوں کہ جس معاشرت میں پلا بڑا ہوں اس معاشرت میں یہ لباس کا حصہ سمجھا جاتا ہے. میں اس کو کسی دینی استدلال اور پس منظر کی وجہ سے نہیں پہنتا. صلحاء کا لباس ہے، مذہبی علماء اس کو اپنائے ہوئے ہیں، مذہبی علماء کی ایک معاشرت ہے جس کے اندر ان کا لباس وجود پذیر ہوا ہے. تو اس پس منظر میں ٹوپی پہنتا ہوں. ہمارے ہی حلقہ فکر میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں غامدی صاحب کی دعوت و فکر کو سن کے. وہ جن پس منظر سے آئے ہیں وہاں پر جو لباس پہنا جاتا ہے وہ لباس پہنتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی جدید تعلیم کے پس منظر سے آیا ہے اور وہ نارمل پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو ہمارے اس فکر کے علماء اکرام میں آپ کو پینٹ شرٹ پہنے بھی لوگ نظر آئیں گے. اب اگر آپ یہ تقاضا کریں کہ چونکہ مذہبی لوگ اس طریقے کا خاص حال حلیہ اپناتے ہیں لہٰذا وہ لوگ اپنی معاشرت اپنے رسوم و رواج سے ہٹ کر اس لیے اس کو اپنائیں تاکہ لوگ ان کی بات سن لیں، تو یہ بڑی بے ذوقی اور پستی کی علامت ہوگی. لوگ ہمیشہ استدلال پر بات سنتے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے ہے کہ اگر کسی کی کوئی خاص مذہبی پس منظر کی تہذیبی جامہ زیبی ہے تو اس کی وجہ اس کا کلچرل تعلق ہے نہ کہ اس کے دینی نظریات ہیں. تو ان لوگوں کی بھی بات سننی چاہیے ہے جو اس طرح کے لباس کو پہن کے نہیں آتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لباس ان کی معاشرت اور ان کی تہذیب میں اس طریقے سے قابل قبول نہیں تھا. ہمارے لیے یہ چیز بالکل اسی طرح سے ایک ناگزیر حصہ بن گئی جیسے جسم کی کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی ننگے سر اگر آپ بیٹھتے ہیں اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے علماء کے سامنے تو یہ ہماری مذہبی معاشرت میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ بر صغیر کی جو مذہبی معاشرت ہے وہ اصل میں ڈاکٹر منظور احمد صاحب کے بقول مغلیہ دور کے جو درباری آداب تھے، جو روزمرہ تھی، جو رہن سہن تھا، اس کی غمازی کرتی ہے. یعنی بڑے آئے ہیں تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، پست آواز میں آپ نے بات کی ہے، کسی صاحب اختیار کو دیکھ کر رستہ بدل لیا ہے. یہ تعظیم تھی جو ایک معاشرت میں پیدا ہوئی. اسی کو مذہبی علماء نے بھی اپنایا اور اپنا کر ایک تہذیبی قدر کے طور پر اگلی نسلوں کو منتقل کر دیا ہے. تو اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے، نہ کسی شخص کی بات اس لیے سننی چاہیے کہ اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے یا اس نے علماء جیسا لباس پہنا ہوا ہے. بات ہمیشہ استدلال کی بنیاد پر سمجھی جاتی ہے اور استدلال کی بنیاد پر رد کی جاتی. جی بہت شکریہ شہریار بھائی. نیکسٹ بھائی ہے ہمیں جوائن کیا ہے جورنو ہندی کے نام سے. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے شکر، یہ دعائیں. سبحان اللہ، آج واقعی میں آپ اچھے لگ رہے ہیں بنسبت اور دنوں کے. اللہ آپ کو خوب مزید اچھا بنائے، اچھا آپ رہیں، صحت مند رہیں. حسن بھائی میں خود علماء کرام کو سنتا رہتا ہوں تو اکثر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت، اور یہ جو ٹرم ہے یہ اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جو چاروں جو امام تھے وہ اہل سنت والجماعت کے پارٹ تھے، اور پھر یہ اس طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو لوگ کہ ایسی فکر رکھتے ہیں جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے باہر ہوں. تو مجھے آپ سے یہ سمجھنا تھا کہ کیا اس ٹرم کو اہل سنت والجماعت کو ایز این اصطلاح آپ ایکنالج کرتے ہیں اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے موضوع کو؟ اہل سنت والجماعت کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے اوپر ہم نے ایک بہت ہی تفصیلی سیریز کی ہے جس کا نام ہے عقائد سیریز. وہ تقریباً 10-12 قسطوں پر مشتمل ہے، اور اہل سنت والجماعت کیوں وجود پذیر ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، ان کے جو عقائد کی فہرستیں ہمارے سامنے آتی ہیں تقریباً 36 یا 38 کے قریب، ان میں سے ایک ایک عقیدہ اس کی بنیاد کہاں پائی جاتی ہے، کس پس منظر میں ہے، اس سب کی ہم نے تجزیہ اور تحلیل کیا ہے. تفصیلی موقف کو آپ وہاں پر سمجھ سکتے ہیں. اجمالی سا ایک جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ اصلاً کوئی دینی مسئلہ سرے سے تھا ہی نہیں جس کے نتیجے میں اہل سنت والجماعت وجود پذیر ہوئی ہے. یہ اصلاً ایک سیاسی نظریے سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنا ایک علیحدہ تشخص قائم کرنے کی ضرورت تھی جس کے پس منظر میں یہ جماعت وجود پذیر ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت جب کہا جاتا ہے تو یہ اہل تشیع کے مقابلے میں ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں
کہ اہل تشیع کا ایک پورا کا پورا نقطہ نظر ہے، دینیاتی نقطہ نظر ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے بہت سارے سیاسی اقدامات کیے، اور ان اقدامات کے نتیجے میں ایک جماعت وجود پذیر ہوئی۔ اس جماعت کے نظریات اور عقائد سے معاشرتی طور پر اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے پس منظر میں اہل سنت والجماعت کی تعبیر اختیار کی گئی، اور جو فہرست بنائی گئی عقائد کی وہ علمی مسائل تھے کہ جب اس جماعت کو علم کی دنیا میں ان کا سامنا کرنا پڑا تو وہاں پر انہوں نے ایک رویہ اپنایا۔ وہ رویہ آج ہم تجزیہ اور تحلیل کر گفتگو کر ثابت کر سکتے ہیں کہ کہیں درست ہے کہیں غلط ہے۔ وہ جو سارے عقائد کی فہرستیں ہیں اس میں آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خاص ڈیموگرافک اور خاص زمان و مکان میں پیش آئے۔ مثلا قدریہ کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا، یہ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی فہرست میں شامل ہے۔ تو اب آج کے دور میں اگر اہل سنت والجماعت میں شامل ہوں تو میرے عہد میں تو وہ قدریہ پائی نہیں جاتے جن کے بارے میں وہ نقطہ نظر اپناؤں۔ تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ عقائد کی فہرست وقت کے ساتھ ساتھ علمی مسائل اور علمی تقاضے جیسے ایسے پیش آئے، اس میں ان جماعت کے لوگوں نے جو آراء اختیار کی ان کو اس کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ تو جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ جن چیزوں کو عقائد قرار دے دیا گیا ہے وہ علمی ابحاث ہیں، علمی اختلاف کے موضوعات ہیں، ان کو عقیدے کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا جو بنیادی استدلال اور نقطہ نظر ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جن چیز کو عقائد قرار دیتی ہے ان میں کچھ چیزیں تو مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، خدا کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، کتاب اور آخرت کے بارے میں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کوئی شخص بھی کھڑا ہو کر کہے جی میرے عقائد ہیں۔ لیکن جو تغلیب ہے، غلبہ ہے اس کے اندر، وہ ان علمی مسائل کا ہے جن کا آج کے ہمارے دور سے ایک تو عملاً کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرا اگر تعلق قائم بھی ہو جائے تو اس سے اختلاف کے نتیجے میں آپ کسی جماعت کے اندر داخل یا خارج نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری جو شناخت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شناخت رکھی ہے اور وہ ہے مسلمان کی۔ اور یہ چیز بھی دین نے واضح کر دی ہے کہ دین کے نام پر آپ کوئی دینی جماعت بنائیں جس کی شناخت اسلام کے علاوہ ہو، وہ دین کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو مدرسہ فکر آپ کہیے، اہل سنت والجماعت ایک مدرسہ فکر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مدرسہ فکر ان کو کل بھی رکھنے کا حق تھا، آج بھی رکھنے کا حق ہے۔ ہم سے آپ پوچھیں گے کہ آپ اہل تشیع ہیں، ہم کہیں گے نہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ پوچھیں گے آپ اہل سنت، ہم کہیں گے نہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہی ہماری شناخت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی اہل تشیع کی جن پہ تنقید کریں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی اہل سنت کی جن پہ ہم تنقید کریں گے۔ بہت شکریہ حسن بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت ہی جامع ترین جواب دیا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ سیریز دیکھوں اور آپ سے کوشش کروں گا ابرار بھائی کے ذریعے رابطہ کروں۔ جی السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ محمد قاسم کے نام سے ایک بھائی نے جوائن کیا، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن صاحب بہت شکریہ 23 اعتراضات سیریز کا، جس باریکی سے ایک ایک بات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ اس سے ایک انویسٹیگیٹو ڈیبیٹ کا کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے۔ اگر اسی انداز سے الگ الگ مکتبہ فکر کے علماء اکرام اپنی اپنی بات پہ نظر ثانی کر کے اس طرح سے تبادلہ خیال کریں تو ممکن ہے کہ وہ صحیح رائے پر جمع ہو جائے اور یہ امت ڈائیورجنگ ہونے کے بجائے کنورجنگ ہونا شروع ہو جائے۔ تو میرا جو سوال ہے وہ آپ کے ذریعے سے غامدی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ریکویسٹ قبول ہو جائے۔ کسی بھی علم کے نتائج یا اس کا سفر، مبادی سے لے کر انتہا تک کا پورا سفر اس علم کے اصول پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر اصول میں ذرا سا بھی فرق واقع ہو جائے تو سفر میں اور نتائج میں بے شمار فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مناظرہ کرنے اور سننے کی خواہش رکھتے ہیں، کیا اسی کے برخلاف جاوید احمد غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان خصوصاً اصول و مبادی کے موضوع پر ایک انویسٹیگیٹو ڈیبیٹ آرگنائز ہو سکتی ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں بلکہ صحیح غلط ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، جہاں دونوں اپنی اپنی بات پہ نظریں اپنی اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے اس میں غلطی کی گنجائش تسلیم کرتے ہوئے صحیح بات کو پتہ لگانے کی جستجو میں اپنی اپنی بات پہ نظر ثانی کریں۔ یہ انویسٹیگیٹو ڈیبیٹ ایک مثال اور ہم طالب علموں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔
تو اگر کوئی ممکن ہو تو سر پلیز یہ ریکویسٹ قبول کرا دیجیے کوئی طرح سے. جی دیکھیے، اس سے پہلے علماء اپنے اپنے اختلافات کو مختلف مضامین کی صورت میں لکھ کر شائع کرتے رہے ہیں، اور یہ روایت ہماری جو امت کی معلوم علمی تاریخ ہے اس کے اندر جا بجا نظر آتی ہے. اس چیز میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے کہ دو صاحب علم بیٹھیں اور بیٹھ کر مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں اور اپنی اپنی آراء کا اظہار کریں، یا ایک دوسرے سے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کریں. مختلف ادوار میں خود گاندھی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے فورمز پہ شریک ہوئے کہ جہاں پر مختلف الخیال علماء موجود ہیں. خود ان کا پروگرام ایک لمبے عرصے تک غامدی پروگرام جیو پہ جاری رہا، وہاں پر علماء اکرام تشریف لاتے تھے، اپنا استدلال پیش کرتے تھے. پھر آج اسلام کے اندر بڑی بارکۃ الآراء اور معروف ڈیبیٹ ہے، گفتگو ہے، مکالمہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ. اسی طریقے سے جیو کے اوپر ہی پروگرام الف کے نام سے ہوتا تھا، وہاں تصوف کے موضوع پر پہلے تصوف کے ساتھ مکالمہ ہے. تو یہ چیز اپنی ذات میں کوئی ممنوعات دین میں سے نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ اس کے اندر کوئی اخلاقی مسئلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کو کرنا تو اس کے لیے کوئی دینی، فکری، اخلاقی نوعیت کی قدغن نہیں عائد کی جا سکتی. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات کرتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں لوگوں نے جو انٹرٹینمنٹ کی فطری ارج ان کے اندر موجود تھی، جو فطرت نے رکھی تھی، مذہبی ذہن نے اس فطری انٹرٹینمنٹ کی ارج کو بجائے یہ کہ فنون لطیفہ کے ذریعے پورا کیا جائے، اس باب میں بھی مذہب کی خدمات حاصل کر لی ہیں. گویا ان کے لیے اب تفریح طبع کا موضوع بھی مذہب بن جاتا ہے، اور اس کی جو ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے وہ اس نوعیت کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ کرنے والا اور سننے والا دونوں اس نیت سے نہیں کر رہے ہوتے. کرنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقدمے کو اپنے ماننے والوں کے سامنے ایک محکم مقدمہ بن کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو ریفیوٹ کر کے شکست دے، تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس کی واہ واہ کریں اور اس کو داد دیں. اور دیکھنے والوں کی کیا نیت ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس شخص کو مانتے ہیں یا جس پر ہمارا اعتماد ہے، دیکھو وہ اب اپنے فریق مخالف کو کیسے چت کرے گا. آپ یہ دیکھیے اس وقت یہ جو کلپس کٹ کے بنتے ہیں، یہ جو میمز بنتی ہیں، یہ اسی نفسیات کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، اور یہ سب علمی ڈیبیٹس میں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپس میں کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں سے وہی چیز نکلے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اس کو ایک باطن کے اندر ایک ارج ہے تفریح کی، انٹرٹینمنٹ کی، وہ مذہبی ڈیبیٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ اعتزاز کہ یہاں سوال ہو، وہاں جواب ہو، ترکی بترکی مکالمہ، اور ایک جو ہے دوسرے کو چت کرے اور دوسرا پکڑ کے پھر اس کو بغلی مارے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تفریح کا باطن میں ذریعہ بنتی ہیں، یہ خالص علم کی ارج نہیں ہوتی. خالص علم کی ارج کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ زندہ ہیں، لوگوں کا آپس میں رابطہ ہے، وہ ایک دوسرے سے بات کریں، مکالمہ کریں، گفتگو کریں، اور مقصود یہ نہ ہو کہ وہ دنیا کے سامنے آئے، مقصود یہ ہو کہ ہم دوسرے کا موقف سمجھیں، دوسرے کا علمی استدلال جانیں، اور اپنی تنقید پیش کرنے سے پہلے اس کے سامنے رکھیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ کام ہے جو ہونے والا ہے. جو کام نہیں ہو رہا، یعنی کوئی صاحب علم اٹھتا ہے، وہ گھنٹوں میں روز دیکھتا ہوں غامدی صاحب کے اوپر افکار پر تنقید، نہ بات سمجھی، نہ موقف جانا، نہ اس تنقید کے نتیجے میں جو ان کا نقطہ نظر بنتا ہے اس کو سمجھا. جب یہ سب کچھ نہیں سمجھا تو ایک ون وے ٹریفک ہے جو اس نے چلا دی. تو ہونا جو چاہیے وہ یہ کہ یہ لوگ رابطہ کریں. اور غامدی صاحب کا تو یہ معاملہ ہے کہ طالب علموں کے لیے، علمی استفادہ کرنے والے یا تنقید کرنے والے لوگوں کے لیے ہر وقت ان کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ اس کی دعوت دیتے ہیں. کوئی ناقد ان سے رابطہ کر کر ان کا موقف سمجھنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ہر وقت حاضر ہیں. اور آپ نے ایک اور تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ جس وقت کسی صاحب علم کو موقع دیا جائے کہ وہ علمی فکری انداز میں اپنا مقدمہ پیش کرے، تو اب میں مثال کے طور پہ علماء کا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں اعتراضات سیریز میں. آج تک ابھی اس سیریز کو تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں، 200 کے قریب ہم نے قسطیں پوری کی، ریکارڈنگ اگرچہ کوئی 300-350 کے قریب ہم نے کی. خود
اس تصحیح میں کہ ہم اگلے کا موقف کیسے پیش کر رہے ہیں 100-125 کے قریب ریکارڈنگیں ہم نے ضائع کر دی کہ نہیں اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا شخص اٹھ کر یہ کہے کہ میرا تو موقف ہی نہیں ہے. تو ہم نے یہ صحیح کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیانتداری کے ساتھ آپ دوسروں کا موقف پیش کر کے بھی اس پر تنقید کر سکتے ہیں. آج تک کسی صاحب علم نے مجھ سے رابطہ کر کے یہ نہیں کہا کہ اعتراضات سیریز میں آپ نے غامدی صاحب کے سامنے روایتی علم کا جو موقف پیش کیا ہے یہ بات تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو موقع ملا کسی بھی صاحب علم کو اپنا علمی سفر، فکری سفر، اپنا پورا کا پورا استدلال بیان کرنے کا، وہ کبھی بھی اس طرح کے مکالمے اور ڈیبیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں ترکی ب ترکی جواب دینا ہے. وہاں باہر کیف دماغ اس جگہ پر چلا جاتا ہے کہ یار یہ تو اب میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، اب مجھے آگے بڑھ کے حملہ کر کے اس ڈیبیٹ میں فتح حاصل کرنی ہے. تو جو ڈیبیٹ کا کلچر ہے وہ کبھی بھی علم کے فروغ کا باعث نہیں بنتا. یہ وقتی نوعیت کے مکالمے کہیں پر اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو بھی سکتے ہیں جس میں نتائج فکر زیر بحث، لیکن سنجیدہ نظام استدلال کو سمجھنے کا وہی طریقہ ہے جس کی مثال ہم نے پیش کر کے دکھائی. اور اس میں وقت لگتا ہے، تجزیے میں، تحلیل میں، تنقید میں، اصل بنا استدلال متعین کرنے میں. اس کے لیے کتابیں کھنگالنی ہیں، بار بار جانا ہے، ری وزٹ ریویو کا عمل کرنا ہے. یہ 2 کیمرے لگا کے 2 علماء کو بٹھا کر یہ کام نہیں ہو سکتا. اس وقت خود اس کا استدلال کن مراحل سے گزرا ہے، استدلال کی پوری بنیاد کیا ہے. ہم لوگ انسان ہیں، ہمارا علم، ہمارا حافظہ، ہر چیز محدود ہوتی ہے. تو اس موقع پہ ایک دلیل ذہن میں نہیں آئی تو سننے والوں کو تاثر ہوا یار اس کا تو مقدمہ ہی کمزور ہے. تو یہ بڑی نقصان دہ چیز نتیجے کے اعتبار سے بن جاتی ہے جب آپ خالص علمی، فکری، فلسفیانہ موضوعات کو اس طرح کی ڈیبیٹس میں ڈال دیتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونی 3 چیزیں ہیں. جس نے تنقید کرنی ہے وہ پہلے اپنا ربط قائم کرے اس شخص سے، اپنا مقدمہ اس کے سامنے رکھے. اگر اس نے اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں میں تو اس کی تنقید کا قائل نہیں ہوں، تو دوسرا کام اس نے کرنا ہے کہ اس کا استدلال اپنی تنقید کے ساتھ ایسے پیش کرنا ہے کہ یہ شخص بھی پکار اٹھے کہ ہاں یہی میری بات ہے، اور پھر وہ اس پہ تنقید کر اپنے پلیٹ فارم پہ. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو تیسری چیز کرنی چاہیے وہ یہ کہ علم کی ڈیبیٹس اور علم کی تنقیدات، علم کے مسائل کو علم کے لب و لہجے میں ہونا چاہیے. وہ ان فتووں کی زبان میں نہیں ہونا چاہیے کہ غامدی صاحب تو جہالت کی معراج پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور تو وہ تو ہماری وجہ سے مشہور ہوئے تو ان کے فالوور ہی ہیں تو یہ ہیں اور وہ. یہ علم کا مزاج نہیں ہے. علم کا مزاج ہے ہم تلاش حق کی جستجو کے سچے طالب اور مسافر ہیں. اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کے اندر خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یار ایک دوسرا شخص غلط جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو میں محبت سے، توجہ سے اس تک رابطہ کر کے بات پہنچاؤں، اس کے ماننے والوں کو توجہ دلاؤں. اس میں یہ کہ جی آپ کسی شخص کو باہر کر دیں، کسی شخص کو ریفیوٹ کر دیں، یہ علم کی خدمت نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں نفرتیں جنم لیتی ہے. پہلی نسل میں نہ لیں، دوسری نسل میں لیتی ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان نفرتوں کے خاتمے کی بات کرتے ہیں وہ ان انٹینشنلی نئی نفرتیں پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. تو علم کے جو معاملات ہیں وہ علم کی گریس کے ساتھ، علم کے وقار کے ساتھ ہونے چاہیے. اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ کسی شخص کو کتنا سنا جاتا ہے، اس کی یہ سبسکرائبر کیا ہے اور اس کی یہ ویورشپ کیا ہے، اور وہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ کریں گے. یہ چیزیں علم کے میدان کے قریب بھی نہیں آنی چاہیے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی، بہت خوبصورتی سے آپ نے بات واضح کی. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ طلحہ الوی بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی رمضان المبارک کے حوالے سے کویسچن ہے، اس میں کافی خلط مبس بھی ہے. اتم الصیام الی اللیل کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں ہمارے یہاں اہل تشیع اور اہل تسنن کے مابین افطار کے وقت میں اختلاف رائے ہے. تو اس میں پوچھنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مدعا اور اس کی منشا تو ایک ہی ہے، اور یہاں اہل سے کیا مراد ہے، اس کو اگر آپ واضح فرما دیں. اور چونکہ ہم مکتب فرائی والے یہ جانتے ہیں کہ متکلم مخاطب کی نفسیات اور اس کے علم کے مطابق بات کرتا ہے، تو عہد رسالت میں کیا اللیل کا معنی بالکل متعین تھا؟ اور اگر متعین تھا تو ہمارے ہاں کیا روایات کی وجہ سے سحر و افطار کے اوقات میں اختلاف ہوا ہے؟ اور یہ اختلاف کس نوعیت کیا ہے؟ کیا اس سے روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آج سن رہا تھا کسی
عالم کی گفتگو اہل تشیعوں کے بارے میں وہ کر رہے تھے کہ ان کی ہر چیز الگ ہے، ان کا یہ بھی الگ وہ بھی الگ، اور اس میں انہوں نے بیان کیا ان کا تو روزہ بھی ہم سے الگ ہے اور روزہ کھولنے اور بند کرنے کے اوقات بھی ہم سے الگ ہیں۔ یہ ایک اتنی بڑی علمی بددیانتی ہے جو ہم لوگ اپنے باقی معاملات میں چونکہ اختلاف ہوتا ہے تو پوائنٹ اسکورنگ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو چیز لازم کی ہے 5 اوقات دن میں پڑھنے کی، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ یہ خود نمازوں کے جو اسماء اور نام سنت کے ذریعے اجماع کے ذریعے منتقل ہوئے ہیں انہی کے اندر مضمر ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ نام ہی ان کے اوقات ہیں۔ تو اب نام اوقات ہیں، متکلم کی منشا تو معلوم ہو گئی کہ نماز ظہر کے وقت پڑھنی ہے، مغرب کے وقت پڑھنی ہے۔ اگلا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تعیین کا ہوتا ہے۔ اس تعیین کے اندر ہمیشہ یہ گنجائش متکلم کے پیش نظر بھی ہے کہ کیا یہ مغرب کو مغرب سمجھ کر تعیین کر رہا ہے یا مغرب کو فجر سمجھ کے تعیین کر رہا ہے۔ یعنی متکلم نے جب مجھے کہا کہ بھئی آپ نے مغرب کے وقت نماز پڑھنی ہے، اب میرے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اس پہ نہیں ہوا کہ مغرب کے وقت روزہ افطار نہیں کرنا، اس پہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس پہ ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، کس وقت کے اوپر مغرب کے وقت کی تعین اور اطلاق کر دینا چاہیے۔ کیا بالکل ابتدا جس وقت پچھلا وقت اگلے وقت سے الگ ہو رہا ہے اس میں اس کو شامل کرنا ہے، یا جس وقت یہ معاملہ صاف ہو جائے واضح ہو جائے اس وقت یہ کام کرنا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو اس کا تعلق اصل میں انسانی نفسیات سے ہے۔ وہ نفسیات کے بعض اختیارات بعض بڑے علماء کے ہاں سامنے آئے تو چونکہ اس روایت میں ایک اصول مان لیا گیا ہے جو کہ اصول غلط ہے کہ کسی امام کا کوئی عمل یا امام کا کوئی قول یا امام کا کوئی اقدام وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی ایک دینی حیثیت اپنا کر اس پر اصرار شروع ہو گیا۔ ورنہ نہ یہاں سے اصرار کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ لازماً 6:25 اور 29 پر روزہ کھولیں گے، اور نہ وہاں سے اصرار کرنے کی گنجائش تھی کہ جی یہ تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے لہٰذا ہم تو اس کو نافذ کریں گے آج نہیں تو کل، اور اس وقت جو ہے روزہ کھلنا چاہیے۔ یہ اختیارات انسان کو دیے جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھیں خالق نے ایک چیز مقرر کی، نماز، اس کے اندر بھی لازم اذکار مقرر کر دیے، اور اس کے بعد چونکہ انسان ہے اس نے اپنی اپنی زبانوں میں اپنی اپنی ارزداشت خدا کے حضور میں پیش کرنی ہے تو اس کی گنجائش رکھی ہے۔ تو عبادات کے اندر یہ گنجائش موجود ہوتی ہے۔ آپ یہ ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ نماز کا لازم رکن ہے قیام، تو اب قیام کے نتیجے میں ایک آپ سے آپ حالت کا ظہور ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہاتھ باندھ لینا۔ تو اب ہاتھ باندھ لینا یہ کوئی شریعت کا مطلوب یا مقصود نہیں ہے، وہ قیام کا ایک ناگزیر تقاضا بن جاتا ہے۔ تو کبھی آپ باندھ لیتے ہیں کبھی آپ نہیں باندھتے، اس کو یوں کہہ کے بیان کرنا کہ یہ تو نمازی انہوں نے بدل دیے تو روزے انہوں نے بدل دیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عربی زبان کے اندر الہ کا جو لفظ آتا ہے اس میں یہ بحث ہے کہ بھی غایہ مغیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ الی المرافق جب کہا ہے تو اس کے اندر کیا مرافق تک یا مراقف کا اطلاق آپ وہاں تک کریں گے جہاں تک وہ جا رہے ہیں؟ تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا۔ اطلاق کے اندر ایک ذوقی ترجیح اور اختیار کا معاملہ تھا جس کے نتیجے میں یہ کام ہو گیا۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی فرق کی بات نہیں ہے، کوئی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی لوگ یہی کرتے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر تو کوئی اس طرح کا ٹی ویژن نہیں تھا کہ ایک وقت میں ہو جائے۔ اب جو گرد و پیش کے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ اپنے اپنے رویت کی بنیاد پر یہ کام کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہوتا ہی یہ تھا، تو لازماً ان میں فرق پیدا ہو جاتا ہوگا۔ کوئی 1 منٹ پہلے کر لیتا ہے، کوئی 1 منٹ بعد میں کر لیتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو ہمارے ہاں جو پوری کی پوری مخاصمت کی بنیاد بنا دیا گیا ہے یہ بالکل غیر متعلق ہے۔ جی بہت شکریہ طلحہ بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ جمال کے نام سے۔ جمال بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب بھی ہمارے کولیگس کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے جو اکثر ایتھسٹ ہوتے ہیں
تو وہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو سائنسی فیکٹس آئے ہیں، جس طرح کے انسان کا پانی سے بننا ہے، چیزوں کا پانی سے بننا، تو یہ قرآن مجید جو سائنسی فیکٹس بیان کرتا ہے، یا 7 جنتوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے تہذیبوں میں موجود تھی یا فلسفیوں کے ہاں موجود تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. تو اس آرگیومنٹ کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر پہلے موجود تھی وہ تہذیبیں؟ اگر تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی نئی بات لے کر آئے نہیں. اس سے پہلے جتنی دنیا کی ابتدا سے لے کے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی تہذیبیں گزری ہیں، ان میں پہلے تو اللہ کی سنت یہ تھی کہ ہر بستی میں ایک پیغمبر آتا تھا، اور پھر سیدنا ابراہیم کے بعد آپ سے 4000 سال پہلے یہ اپنایا گیا کہ ایک ذریت میں اس کو خاص کر دیا اور قوموں کے استفاع کا معاملہ ہوا. تو اس کے نتیجے میں ان کے اگر کوئی آثار، کوئی روایات، کوئی کتابیں آتی ہیں، ان میں یہی بات ہے. تو یہ تو ہماری بات کی صداقت کی دلیل ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کو نیا دین لے کر ہی نہیں آیا. یہ تو وہی دین ہے جو موسیٰ کو دیا گیا، جو عیسیٰ کو دیا گیا، جو ابراہیم کو دیا گیا. تو اس سے تو اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ نہیں لے کر آئے. یہ پیغام تو آفاقی پیغام تھا. دیکھو دنیا میں اس سے پچھلی تہذیبیں بھی یہی پیغام کو پیش کر رہی ہیں، گویا اسی خدا کا پیغام ہے جس خدا کا پیغام یہ لے کر آئے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ قرآن مجید جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ کیا لوگوں کو اس سائنسی مشاہدے اور حقائق کی دنیا جو آج ہمارے علم میں ہے اس کو جاننے والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ یعنی آج جس طریقے سے ہم میٹر کی تحلیل کرتے ہیں، آج جس طریقے سے ہم ان چیزوں کو، ان کے کیمیکل کمبینیشنز کو جانتے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ جن لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے وہ عرب کے بدو ہیں، عرب کے باسی ہیں، ایک قبائلی تمدن کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. ان کو آفاق و انفس کی وہ نشانیاں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے جو ان کے لیے قابل توجہ بنتی ہیں. ان قابل توجہ بننے والی چیزوں میں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا، تو یہ تو ان کے لیے حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کا اگر آپ تحلیل کریں تو اصل چیز یہی میٹرز رہ جاتے ہیں، پانی ہے. تو ابتدا کیسے کی اس کو وہ مختلف جگہوں پر بتاتا ہے. کہیں گارے اور مٹی کا ذکر کرتا ہے، کہیں پانی کا ذکر کرتا ہے، کہیں نطفے کا ذکر کرتا ہے. تو مختلف مواقعوں پہ جو مختلف اجزاء ہیں ان کو الگ الگ بیان کرتا ہے. اور کہیں پر وہ یہ کہتا ہے اپنے مخاطبین کی رعایت سے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم ہر چیز کو زندہ کرتے ہیں. تو یہ ان کے مشاہدے کی رعایت سے ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ سورج یہاں سے نکلتا ہے، حالانکہ سورج کہیں سے نہیں نکلتا. سن سیٹ جب میں کہتا ہوں یا سن رائز جب میں کہتا ہوں تو وہ کہیں سے سورج نہیں نکلتا. یہ دنیا کی گردش ہے جس کے نتیجے میں سورج کی یہ تبدیلی میرے سامنے آ جاتی ہے. تو جو کچھ قرآن میں اس ضمن میں کہا جاتا ہے وہ انسانوں کے عمومی مشاہدے کی رعایت سے کہا جاتا ہے. وہاں پر کوئی سائنٹیفک ڈیٹیلز بتانا اللہ کے پیش نظر ہی نہیں. جی بہت شکریہ. جی آخری کالر ہے ہمارے ساتھ سلمان بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ابرار بھائی. حسن بھائی خیریت سے ہیں؟ اچھا میرا سوال تو خیر اصولی تھا، لیکن میں اس کو شارٹ رکھنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ اصولی طور پہ جیسے میزان کا جو ہم نے جو سٹارٹنگ کے جو پیجز ہیں اس میں جو اصول بیان کیے غامدی صاحب نے، تو اس میں ایک زبان کا لسان کا اصول ہے جو ہمیں قرآن کو جب سمجھیں گے تو اس کو سامنے رکھا جائے گا. اس کے حوالے سے غامدی صاحب سے ایک دو لائن پڑھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاذ نہیں ہو سکتا. وہ اپنے مخاطبین کے لیے بالکل معروف اور جانے پہچانے الفاظ اور اسالیب پر نازل ہوا ہے. زبان کے لحاظ سے اس کی کوئی چیز ایسی اندر کسی نوعیت کی کوئی غرابت نہیں رکھتی، بلکہ ہر پہلو سے صاف اور واضح ہے. چنانچہ پھر آگے بات چلتی، مطلب آپ کو موضوع واضح ہو گیا ہوگا. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اس میں یہ ایزیوم کر لینا کہ ہر بات جو قرآن جب بیان کرے گا مخاطبین سے اس میں کوئی غرابت نہیں ہوگی، وہ معروف ہوں گے، یہ ایزمپشن مطلب مجھے کم سے کم فٹ نہیں بیٹھتا قرآن کے کئی معاملات میں. مثال کے طور پہ اور میں مثال دیتا ہوں، جیسا کئی ایسے لفظ ہیں، کئی ایسے اسماء ہیں قرآن میں جس سے عرب خاص طور سے قریش کی بات کریں وہ واقف نہیں تھے. قرآن نے ان کو واقف کرایا، اس سے رسول نے واضح کرایا ان کو. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ زبان جب خود سفر اپنا طے کرتی ہے تو وہ وسیع تو ہوتی جاتی ہے لیکن وہ پیور سے امپیور کی طرف بھی جاتی رہتی ہے. تو اگر سے 1400 سال پہلے کے مخاطبین کی جو لسان ہے اس کو ہم پیور مان لیں، یہ اپنے آپ میں غلط ایزمپشن ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی زبان اپنا سفر طے کر چکی ہوگی. اس میں انہوں نے اپنے سلینگس داخل کیے ہوں گے، اپنے اسما داخل کیے ہوں گے، معنی کو کہیں مخصوص کر لیا ہوگا، کہیں جنرل کر لیا ہوگا. تو ہم وہ چیز کیوں کنسیڈر نہیں کرتے، بلکہ ہم مان لیتے ہیں کہ جو عین وقت پہ جو قریش
جو معروف چیزیں میں بیان کرتے تھے سمجھتے تھے وہ ہمارے لیے حجت ہو جائیں گی. میں ایک چند مثال اور دیتا ہوں واضح کرنے کے لیے. جیسے ایک تحقیق ہے جس میں انہوں نے پورے ایسے ورڈز قرآن کے لکھے ہیں جو عرب کی لسان میں تھے ہی نہیں, وہ استعمال ہی نہیں کرتے تھے, یہیں وہ کہہ لیں ان کے لیے بالکل غریب تھے اور شاذ تھے. مثال کے طور پہ ہائی تلک یا السماوات, ایک تو سماوات ہوتا ہے زبر کے ساتھ, ایک ہے سماوات, وہ ان کے لسان میں نہیں تھا. یا امنیتی ہی یا سلسبیل یا اللہم یا جہنم. یہ مثال کے طور پہ قرآن کی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ الرحمن کو سجدہ کرو تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے الرحمن, بھلا تم جس کو اس کو سجدہ کر لیں. تو الرحمن کے نام سے بھلے وہ واقف تھے لیکن اس کے معنی مفہوم خدا کی طرف وہ منسوب نہیں کرتے تھے. تو یہ اور مثال معلوم ہوتی ہے کہ کئی ورڈ شاذ بھی ہیں, غریب بھی ہیں, وہ نہیں معلوم تھے, قرآن ان کو واقف کراتا ہے. جیسے سلسبیل ہے, کئی ورڈ ایسے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن اس کے صحیح معنی نہیں جانتے, تبدیلی معنی جانتے ہیں. اور کئی ورڈ ایسے جو ان کے استعمال ہی نہیں ہوتے. جیسے قرآن خود فرماتا ہے صحابہ کو کہ تم کہو نہ کہو رائینا بلکہ کہو انظرنا. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے جو پوئٹری ہے زمانے جہالت کے قریب جو اس کو لیا جاتا ہے اس میں یہ ورڈ استعمال ہمیں نہیں ملتے. یا اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ نہ کہو آمنا بلکہ کہو اسلمنا, ایمان تمہارے اندر داخل نہیں ہوا. تو اسلمنا اور آمنا کا جو فرق اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ عرب میں کوئی رائج مفہوم میں نہیں تھا. تو خیر میں شارٹ میں رکھا, میں آپ کی طرف دیتا ہوں سوال. دیکھیے یہ بحث کوئی نئی بحث نہیں ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے یا جس کے نظائر و شواہد آپ نے پیش کیے ہیں. بڑی قدیم بحث ہے اور ہمارے ہاں مفردات القرآن کے نام سے بالخصوص راغب اصفہانی صاحب نے جو چیزیں جمع کی ہیں ان میں اس کی باقاعدہ ڈسٹنکشن کی ہے کہ کون سے الفاظ تھے جن سے عرب واقف نہیں تھے, وہ کون سے الفاظ تھے کہ جن کے بارے میں عجمی الفاظ تھے وہ اس کا حصہ بن گئے یا قرآن مجید میں اس پس منظر میں زیر بحث آئے. میں اس بحث میں جائے بغیر ایک منٹ کے لیے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے تو اس اللہ کے دعوے کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ اس دعوے کو ہم اسی طرح سے لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کلام مخاطب کرے گا یعنی کہ جو سننے والے ہوں گے چاہے وہ قریش ہو یا بنی اسرائیل کا گروہ ہو تو ان کو بعد وہ صحیح اور آسان لینگویج میں آسان طریقے سے پہنچا دی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لسان خود اپنے آپ میں وہ کیپیسٹی رکھتی ہے کہ وہ واضح, بلکہ جو رسول اس کو پہنچا رہا ہے وہ ان کو واضح کرتا ہے. ایک سیکنڈ, یہ رسول ابھی بیچ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام میں نے بلسان عربی مبین نازل کیا ہے, واضح ترین عربی زبان میں. اس کو سادگی سے لے لیں, یعنی آیت کو اٹھائیں وہاں سے. اور میں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جو گفتگو آپ سے کروں گا وہ واضح ترین اردو زبان میں ہوگی. یہ جو میرا کلیم ہے, ابھی وہ پوری بحث سے ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن کو اس پر میں آؤں گا, اس پہ ہم گفتگو کر لیں گے. ابھی ایک منٹ کے لیے قطع نظر کر لیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. یہ جب کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے, اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو اس دعوے کا سادہ مفہوم, اس تصور کو نکال کر جو بھی آپ کے ذہن میں اضطرابات پیدا ہوئے ہیں یا کچھ عملی مسائل آپ کو آ گئے ہیں, یا مثال کے طور پہ فلاں شخص کہتا ہے کہ فلاں, اس کو ایک منٹ کے لیے بھول جائیں. جب یہ دعویٰ کیا جائے, آپ مجھ سے یہ دعویٰ کریں ابھی کہ حسن صاحب میں ایک واضح سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں واضح اردو زبان میں, تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مجھے بتائیے کہ کیا مفہوم آپ کے ذہن میں پیدا ہو جو سمجھنے میں آسان ہو, یعنی جس کو سمجھنے میں کوئی تردد زبان کے پہلو سے نہ ہو. بلسان عربی مبین کا واضح ترین عربی زبان میں, مبین کا لفظ بین سے نکلا ہے, واضح ترین عربی زبان میں. اللہ کا جو یہ دعویٰ ہے, اس دعوے سے کیا تصور ہے جو آپ اخذ کرتے ہیں ذہن میں؟ پہلے یہ بتائیں کہ جب میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا تو میرے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گی. میرے لیے زبان, جس زبان میں آیا ہے وہ زبان میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا, اس لیے کہ وہ واضح زبان ہے. وہ عربی زبان ہے. کن کی عربی ہے؟ وہ ان کی عربی ہے جن میں قرآن نازل کرنے والا کھڑا ہوا ہے, قریش کی عربی, واضح ترین عربی, فصیح ترین زبان. تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ دعویٰ کیا, کیوں کیا ہے دعویٰ؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں اس کلام کو واضح عربی زبان میں نازل کر رہا ہوں؟ بھئی کلام آ رہا تھا, عربی زبان کا اسٹرکچر تھا, سننے والے جانتے تھے, کیا وجہ ہے, کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بات؟ اس میں ایک وجہ یہ کہ جو ان پر نازل ہو رہا ہے کلام یا
تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے کے یا جو معاملات کر کے اس کو آگے لے جانا چاہ رہا ہے. تو بالکل ان کو جب بہت اچھے نتیجے پر آپ پہنچے، اس لیے کہ جب تک آپ کی زبان یا آپ کے مدعا کا میڈیم مجھ پر واضح نہیں ہوگا تو اس کے استدلالات کی حجت کو قائم کر کے آپ مجھ پر عذاب کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ بتائیے مجھے. کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے. کر ہی نہیں سکتے. یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک جج کہے کہ میں واضح انگریزی زبان میں فیصلہ دے رہا ہوں، اس کی بنیاد پر ان مجرمین کو سزائے موت دی جائے، اور آپ بات سے بیٹھ کے کہیں چنی جج کی جو زبان ہے وہ تو وکیل جو سامنے کھڑا تھا اس کو پتہ نہیں تھی کیا ہے، تو اس سے کیا وہ جو دعویٰ ہے جج کا وہ باطل ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ فیصلے کو واضح زبان میں ہونا ناگزیر ہے، اس لیے کہ اس کی زبان پر کسی کی زندگی منحصر ہے. زبان کے واضح ہونے کا زبان کی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبان کے مصداقات کو متعین کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبان کے اندر اگر ایک لفظ کے دو محتمل الوجوہ مطلب الفاظ ہوتے ہیں جن میں دو معنی آ رہے ہوتے ہیں، مشترک الفاظ بھی ہوتے ہیں، اس میں تعین میں غلطی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان مصداقات کو متعین کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ سبع من المثانی ہے تو اب اس سے مراد قرآن مجید دیا جائے گا، یہ زبان کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبع کا مطلب عرب جانتے ہیں، مثانی کا مطلب عرب جانتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وفی ذالک بلاء من ربکم عظیم، اب بلا کا لفظ ایک مشترک لفظ ہے، اس کا مطلب عذاب بھی ہے، اس کا مطلب عنایت بھی ہے. تو اب زبان نے یہ دونوں مطالب پہنچا دیے. آپ سورہ بقرہ میں اگر یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم سے اس کو متعلق کریں گے تو آپ عذاب لے لیں گے، اور اگر کوئی دوسرا صاحب علم وَإِذْ نَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ سے لے گا تو وہ اس کو عنایت کے مفہوم میں لے لے گا. تو یہ زبان کی بحث نہیں ہے اس بارے میں کہ زبان غیر مبہم ہو گئی اس لیے ایک شخص اس معنی تک پہنچا دوسرا شخص اس معنی تک پہنچا. ان چیزوں کو الگ کریں. دوسری جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جب مخاطب کیا جاتا ہے کسی شخص کو یا کسی کتاب کے ذریعے کسی معاشرے کو، تو یہ اس کا ناگزیر تقاضا نہیں ہے کہ اس معاشرے یا سوسائٹی کا کوئی ایک فرد کھڑے ہو کر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہ ہو کہ بھئی مجھے تو اس لفظ کا معنی نہیں پتا. یہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ قرآن کی زبان غریب ہو گئی ہے، یہ قرآن نے اجنبی لفظ استعمال کر لیا ہے. آج گفتگو میں ہم اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو کے بارے میں اردو جاننے پڑھنے بولنے سننے والی قوم ہمیں یہ کہتی ہے یار آپ کی زبان تو سمجھ میں نہیں آتی. تو اب اس کا کیا نتیجہ ہو کہ میری زبان غریب ہے؟ نہیں، وہ جو سننے والا ہے اس کے ہاں ایک علم کی کمی پائی جاتی ہے جس سے اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکا. تو اس پس منظر میں یہ جو علم اللغہ اور لسانیات کی تاریخ کے ماہرین ہیں ان کی آپ بحثوں کو اٹھائیں تو یہ جن چیزوں کو پیش کرتے ہیں وہ اتنے عرب کے معروف اسالیب ہیں. فاتر کا لفظ ہے، اس کے بارے میں ابن عباس کی نسبت سے یہ اسی مفردات کے اندر چیزیں پیش کی جاتی ہیں. وہ عرب تو اس سے واقف نہیں تھے. تو سبحان اللہ، عرب اگر اس سے واقف نہیں تھے تو وہ تو عربوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے اس بات میں کہ یہ رسول اللہ کیا پیش کر رہے ہیں آپ، اس سے تو واقف ہی نہیں ہے. کہیں کہیں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اس سے. بھائی وہ اس رحمان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ رحمان یہ لفظ سے ہم واقف نہیں، وہ رحمان کا جو تصور تم پیش کر رہے ہو وہ تصور ہمارے لیے اجنبی ہے. تو اس پس منظر میں اس پوری بحث کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ روشنی حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی. ٹھیک، میں اس میں جو مزید جو بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، جو آپ نے ایکسپلین کیا وہ یہ تھا کہ جیسے جب میزان کا جب ہم پیج پڑھ رہے تھے تو اس میں گامدی صاحب نے پھر دو قول نقل کیا دمور کے اور ابن عباس کے حوالے سے، عرب کے دیوان کے حوالے سے، اور پھر بولا کہ دیوان، اس میں لکھا کہ دیوان کو اپنے بچا کے رکھو، اس میں جو قرآن کے جو مشکل ورڈز ہیں اس کا میننگ ہے، جیسے آپ کے ایکسٹینشن آپ کی بات کی. تو کیا ہم یہ کہہ کے کہیں نہ کہیں اس دیوان کو ہم فوقیت نہیں دے رہے ہیں قرآن کو سمجھنے میں؟ کہ اگر آپ کے پاس دیوان، ایک سیکنڈ، سیدنا عمر نے یہ کہا ہے کہ اس دیوان کے جو معنی ہے اس سے ہم قرآن کے معنی کو وہ کریں. علیکم شعر الجاہلیہ کے الفاظ ہے نا، شعر الجاہلیہ، دیوان کی حفاظت کرو. اگلی بات کہاں سے اخذ کیا آپ نے؟ ان کی طرف انہوں نے تو یہ بات نہیں کی اگلی کہ وہ اس کی بنیاد پر منحصر ہیں یہ قرآن مجید کے معنی، یہ کہاں کہا ہے انہوں نے؟
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ہم اس کو ہم جب ایپیٹوم کی بات کریں گے، جیسے آپ نے بولا ہے کہ پورے جو ایک لسان کا علم ہے وہ ہم جو شاعری ہمارے پاس آ رہی ہے دیوان کی حیثیت سے، تو اگر ہم وہاں پہ ڈھونڈیں گے تو مشکل ترین الفاظ کے بھی معنی نکال لیں گے، تو کہیں نہ کہیں ہم اس شاعری کو وہ ایک لیول دے رہے ہیں، وہ حجت کے لیول تک پہنچا رہے ہیں. لیول اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ جو بات آپ نے کی نا کہ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ہرگز یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ ہم قرآن کے معنی اخذ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ علیکم بشعر الجاہلیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جس عہد میں نازل ہوا ہے اس عہد کے اندر عربی زبان کی ایک پیشکش ہے. دیکھیے زبان تو عربی، مصر و شام کے اخبارات میں بھی عربی ہی لکھی جا رہی ہے، حریری اور متنبی بھی عربی ہی پیش کر رہے ہیں. وہ کیا فرق واقع ہو جاتا ہے، کس چیز کو نمایاں کرنا مقصود ہے؟ زبان کے اندر الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ساخت اور کلام آگے کیسے بڑھتا ہے، اس سے ایک یونرا اور یہ ڈکشن وجود میں آتا ہے. وہ جو ڈکشن جس عہد میں قرآن مجید آیا ہے وہ قریش کے اسی ادبی اسلوب کا ڈکشن ہے جو ان کے یہاں جاری ہے، وہ شعر جاہلیت کے اندر موجود ہے. تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اگر تم سمجھو گے تو یہ اسی اسلوب میں ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر کلام آگے بڑھتا ہے، یہ اسی عہد کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو اس ڈکشن سے واقف ہیں، کیونکہ وہ اگر واقف نہ ہو اس ڈکشن سے تو ان کے لیے اس ڈکشن میں بات کرنا غیر متعلق ہو جائے گی. تو قرآن اسی ڈکشن میں بات کر رہا ہے، اس ڈکشن میں بات کرتے ہوئے جو اس نے ندرت پیدا کی ہے، جو کمال پیدا کیا ہے، وہ اپنے اندر ایک معجزاتی پہلو رکھتا ہے. یعنی یہ چیز کہ قرآن مجید جس اسلوب میں اور جس زبان میں اور جس عہد کے اس اسٹرکچر کو لے کر گفتگو کر رہا ہے اس میں اصلاً شاعری ہوا کرتی تھی، لیکن فلسفیانہ مباحث کو، شریعت کے مباحث کو اس زبان کے آہنگ میں لے کر بیان کر دینا یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پھر اس کے اندر جو ندرت، جو کمالات پیدا کیے، اس کو پڑھنے کے بعد اس دور کے جو بڑے شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بقرہ اور آل عمران کے بعد اب ہم ان قصائد اور معلقات کی طرف جائیں گے. تو یہ اس کا ایک اعجاز کا پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ اس نے اس کو ایک شہپارہ ادب بنا دیا. نہ وہ نظم ہے نہ وہ نثر ہے، اس کی پیشکش خود بات کی طرح ہے، لیکن اس کے اندر ایک صوتی آہنگ بھی ہے، ایک نوعیت کی قافیہ بندی بھی ہے، ایک سلاست بھی ہے، ایک روانی بھی، ایک موسیقیت بھی ہے کہ اس کو گا کر بھی پڑھا جائے، اس کو لہن میں بھی پڑھا جائے تو اس کی ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ مباحث اس کے خالص فکری نوعیت کے ہیں. تو یہ ندرت اسی زبان میں پیدا ہوئی ہے، یہ پیدا ہوئی جس ڈکشن کے پس منظر میں وہ زبان وجود پذیر ہو رہی ہے وہ جاہلی ادب ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ علیکم بشعر الجاہلیہ. تو آسان لینگویج میں آپ ایک سم اپ کر رہا ہوں بات کو کہ مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے، اس میں ایک ورڈ ہے اس کا میں مطلب آسان لینگویج میں نے بتایا ہے. اور آج کے دن ایک لطیفہ بڑا مشہور ہوا ہے کہ وہ احمد جاوید صاحب سے کسی نے پوچھا، ہمارے دوست بھائی نجم نے، ایک بڑا ہی مشکل سا انگریزی کا لفظ، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے اتنا مشکل، پتہ نہیں وہ لفظ بھی سن کے دوبارہ دہرایا نہیں جاتا، کاسمو انتھروپولوجی پتہ نہیں کیا، تو اس کا کیا اس کو ذرا سادہ اردو میں بتا دیں. تو انہوں نے اس کو بتایا سادہ اردو میں، اس کی مراد یہ ہے کہ عالم لاہوت کا عالم ناسوت سے خلط ہونا. تو یہ جو میں نے بتایا وہ بھی آسان زبان ہے. اچھا نہیں مطلب میں سم اپ کر رہا تھا اپنے لیے کہ اگر جیسے قرآن کی آیت میں ایک ورڈ ہے، ہمیں اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے مان لیجیے پری اسلامک پوئٹری سے کہ یہ واضح ہو گیا کہ بھائی یہی مطلب ہے اس کا، اور ایک میرے پاس حسن غریب کوئی حدیث آتی جس سے میرے دوسرے مطلب کی طرف جا رہا ہوں وہاں پہ، تو آپ کے بقول ہمیں حجت دینی چاہیے جو پری اسلامک پوئٹری سے ہمیں وہ مطلب اخذ کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس غریب حدیث سے. اس مفروضے کی کوئی مثال بتائیے کہ حدیث کے اندر اس طریقے سے جو قرآن مجید رویا کا جو ورڈ ہے جسے رائے زبان میں بتایا جاتا ہے کہ جب تک وہ آپ ایکسیپشن نہ ہو تب تک اس کو خواب کے معنی میں لیا جائے گا، لیکن ایک حسن غریب حدیث ہے، لیکن میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو جنرل بات رکھی تھی. تو وہاں وہ رویا سامنے ڈائریکٹ دیکھنے کے لیے بھی رویا کا ورڈ استعمال ہوا تھا ابن عباس کے حوالے سے. وہ ہاں وہ اس میں زبان کے بہت سارے اسالیب ہوتے ہیں اور اس کے اندر استعمالات بتاتے ہیں، وہ روایت پیش کی جانی چاہیے. اتنا بڑا دعویٰ آدمی جیسے کر سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پہ قرآن کے معروف استعمالات ہیں اور غریب حدیث سے ایک لفظ، اس حدیث کو دیکھنا چاہیے. حدیث کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے سامنے حدیث آتی ہے نا وہ ایک حدیث نہیں ہوتی، اس کو سینکڑوں لوگوں نے مختلف انداز میں نقل کیا ہوتا ہے، کئی قرائن ہوتے ہیں، کئی زبان کا مسئلہ ہوتا ہے. اب میں بسا اوقات نیند کے قرینے کے بغیر لفظ استعمال کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ دیکھو تمہارا خواب سامنے جا رہا ہے. آپ کو کوئی بڑی گاڑی نظر آ جائے اور آپ کے دل میں تمنا ہو تو پس منظر میں یہ بات رکھیں وہ دیکھو تمہارا خواب سامنے جا رہا ہے.
اب خواب تو وہ ہوتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، وہ جا کہاں سے رہے، لیکن یہ زبان کے استعمالات ان چیزوں کو واضح کر دیتے ہیں. تو اس جگہ کو دیکھنا چاہیے کہ پوری بات کیا ہے، کس پس منظر میں تجرید بھی ہوتی ہے اور نیا محاورہ اور اسلوب بھی پیدا ہوتا ہے، الفاظ کا توسعاً بھی استعمال کر دیا جاتا ہے. وہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے کوئی اس کے مفہوم پر فرق نہیں پڑتا کہ وہ رویا کے لفظ کا معنی ہی تبدیل ہو گیا، کہ وہ مجرد جو آئے گا وہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، پوری بات بیان کی کہ رویا کیوں دکھایا گیا، اور رویا دکھانے کے بعد جو اس کی تعبیر ہے خود قرآن نے بیان کی کہ اب یہ جو پورا تاسیس تھی نئی امت کی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف جا رہی ہے. تو وہ تو سب چیزیں الگ ہیں. تو اس طرح کی ادنا چیزوں سے اس طرح کے بڑے مقدمات نہیں اخذ کی جاتے. ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ. آپ کو روزہ بھی جانا بھی. بہت شکریہ سلمان بھائی، جزاک اللہ خیرہ. حسن بھائی، آج تو ماشاءاللہ بہت سے بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا اور بہت سے سوالات کیے، اور آپ نے روزے کی حالت میں بہت خوبصورت طریقے سے جواب دیے. آپ کا بے حد مشکور ہوں میں آخر میں پھر سے. اور انشاءاللہ پھر سے ہم آسک حسن الیاس سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تمام بھائیوں کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.